شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ابھی جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی وہ تھی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 سے لے کے 194 تک، اور اس کا ترجمہ ہے: اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جاننے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کرے بلا شبہ آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقع ایسے ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ دے دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، القرآن و حیاتی پچھلے 6 سال سے اپنی دینی تعلیم، اپنے دین اسلام کی تعلیم میں سرگرم ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ یعنی فری آف کاسٹ ہمارے سارے کورسز چاہے آن لائن ہو یا آن سائٹ ہو، سب فری آف کاسٹ ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترتیب میں خوبصورتی، لیسنز ٹو لرن فرام لائف۔ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ استاذہ سمرانہ عبدالباسط صاحبہ کو کہ وہ آج کی اس پرنور نشست کا آغاز کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری بہنوں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔
آج کی ہماری نشست بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز رہیں گی انشاءاللہ. بہت ہی چن کے سوچ سمجھ کے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. ترتیب میں خوبصورتی، لیسنز ٹو لرن فرام لائف. تو آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں چنا؟ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ کا سوال بہت بہترین رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں چنا. اس سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے سامنے ہمارے جو ویورز ہیں اور ہمارے جو لسنرز ہیں جو یہ بات سن رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے کے جو گھنٹے ہیں ہم کیا بات میں گزارنے والے ہیں، کیا ہم اس سے سیکھیں گے. یہ بہت اچھا سوال تھا. تو یہ ٹاپک جب میرے ذہن میں آئی جب میں ذی الحجہ کے 5ویں تاریخ میں نے قدم رکھا. 5ویں تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 جیسے میں نے پار کی، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ سارے دن میں ایک تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ رہتی ہوں. یہ سال کا ایسا مہینہ ہے جو الحمدللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کا شرف حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. بالکل. اور سارے حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں اور حرمین میں ہوتے ہیں. یہ سب میں بڑی بات ہے. تو میں جب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس سال جیسے آپ کو پتہ ہے اس پینڈیمک کے چلتے کوئی حج کو جا نہیں پایا. بالکل. اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے خیر انہوں نے تو بہت اچھی ایک ترکیب نکالی کہ جس میں انہوں نے قرعہ ڈالا اور 160 نیشنلٹیز کے لوگوں کو اس اینول حج پلگرمیج میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا اور یہ چنندہ لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی ایک دل میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کاش میں وہاں ہوتی. لاک ڈاؤن سے پہلے 1 مہینہ پہلے شاید یا اس سے بھی کم ہم وہاں تھے. تو اب جب میں نے یہ ساری چیزیں لائیو ٹی وی پہ میں نے جیسے دیکھا، وہاں سے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، بہت سسٹرز کے کالس آ رہے تھے، بہت سارے لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں میسیجز کر رہے تھے، پوسٹ آ رہے تھے. یہ ساری چیزیں جب آ رہی تھی اور میں جو یہ ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ منظر بار 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 جو سارا دن دیکھ رہی تھی، ساری رات دیکھ رہی تھی، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز جیسا آپ نے ابھی تلاوت کی یوں ہی پیدا نہیں کرتی، باطل پیدا نہیں کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر چیز میں حکمت ہے. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. بالکل. اور یہ ہمارے واسطے بہت بڑی بات ہے کہ ساری دنیا میں شاید ہماری زندگی میں ہم پھر ایسا سال نہ دیکھے جب ساری دنیا سے کوئی حج کو نہیں جا رہا ہے اور جو دیکھے بھی شاید وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے ہوں. بالکل. تو اتنا ایک تو دل خوش ہو رہا تھا جب ایسی طریقے سے دیکھ رہے تھے اور ایک کہیں نہ کہیں دل میں ایک مایوسی تھی کہ ہم نہیں جا پائیں. تو جب میں نے یہ سارے حاجیوں کو دیکھا تو یہ ڈے 1 سے جو مناظر تھے، 5ویں ذی الحجہ سے جو مناظر تھے وہ 13 ذی الحجہ 14 ذی الحجہ تک ہم نے جو مناظر دیکھے اور لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی، جو رابطے قائم کیے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی میں ترتیب ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل. ترتیب کے بغیر زندگی ہماری بالکل تہس نہس ہے، الٹ پلٹ ہے، اوپر نیچے ہے. دیکھیے اگر آپ ایک شوز ہیل والا پہنے، ایک شوز فلیٹ پہنے تو آپ کی لائف بیلنس نہیں ہوگی. بالکل. ایک ٹائر پنکچر کے ساتھ اور دوسرا ٹائر سیدھا گاڑی نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. زندگی میں ہر چیز میں ترتیب ہونا لازمی ہے.
اور جب میں یہ ترتیب دیکھ رہی تھی ان کی تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، واقعی قابل تعریف ہے سعودی گورنمنٹ جو بالکل اتنا اچھا اور اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے انتظام کیا۔ اور جی دوسری چیز جو ترتیب فالو کی، یہ تمام عالم جہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل اور جب اگر آپ انفرادی سطح پہ بھی دیکھیں تو ہمارے زندگی میں بھی اس میں سے بہت سارے سبق ہم لے سکتے ہیں۔ بالکل تو ایک ایک چیز زندگی میں بہت بڑے صبر کی ہمیں دعوت بھی دیتی ہیں اور صبر بھی ہمیں سکھاتی ہیں۔ تو جی ہاں ترتیب زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ یہ ٹاپک ہے ترتیب میں خوبصورتی، یقین بات ہے ترتیب میں خوبصورتی ہے۔ بالکل جیسے ہم اس نشست کو آگے لے کے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ترتیب میں خوبصورتی کیسے آتی ہے۔ اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ اصل میں ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال، کہ ہم جو بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو سادہ سادہ بتا دوں کہ ترتیب کیا ہوتی ہے، ترتیب یعنی آرڈر، ایک جی آپ یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں، اور بیسٹ معنی بیسٹ مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ترتیب یعنی آرڈر۔ اور اگر آپ اس کے دوسرے اور میننگز جب آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ترتیب ایک سٹائل بھی ہے، جی ایک فیشن بھی ہے، ان آرڈر بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے۔ سب میں بہترین اگر آپ کوئی چیز لے لیں ترتیب کا مطلب، تو ترتیب یعنی ویل آرگنائزڈ۔ تو ترتیب خوبصورتی سے، اچھی طریقے سے، ایک کے بعد ایک لیئرڈ، ان آرڈر، ان لائن، ان اسٹریٹ فیشن، اور بہت ہی پریسائزڈ بالکل چیز کو آپ ترتیب کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی فرمایا کہ ترتیب میں خوبصورتی کیسے آتی ہے، کہ یہی ڈسپلن اگر کوئی ہے تو یقیناً خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور اگر لائن بائی لائن اگر آپ ایک کے پیچھے ایک دیکھیں تو اس میں میسی پن نہیں سمجھ میں آتا ہے، ترتیب لگتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور پھر ویل آرگنائز اگر آپ چیزوں کو رکھیں تو اس میں کہ اس کی بھی خوبصورتی ایک بہت اچھی بن جاتی ہے۔ چیزیں اپنی آرڈر میں جمی ہوئی ہو تو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، ڈھونڈنے میں، چننے میں، نکالنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو ترتیب ایک بہت ہی اچھا سٹائل ہے، بہت ہی ایک اچھا فیشن ہے۔ اور جب ترتیب زندگی میں آ جاتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بالکل اور ترتیب رہنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری اور ہے۔ جب آپ یہ ترتیب نامی چیز کو زندگی میں ہٹا دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے معنی اور زندگی کے مقصد کیسے بدل جاتے ہیں۔ ٹو بی مور کلیئر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ترتیب زندگی کی ہر چیز میں فٹ ہوتی ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ترتیب کو ہم ہماری زندگی میں کیسے فٹ کریں؟ آپ آپ الیبریٹ کر کے بتا سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ زندگی کی ہر چیز میں ترتیب کیسے فٹ ہوتی ہیں؟ اور اگر آپ ترتیب سے زندگی کو جوڑیں تو پھر میں آپ کو شروع سے لے کر چلتی ہوں۔ جب میں اگر آپ کو بالکل شروع سے لے کر چلوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ترتیب ہماری زندگی کا کیسے حصہ ہے اور ہماری آنے والی زندگی کو بھی کیسے سدھار سکتی ہے۔ پریزنٹلی جو ہم جی رہے ہیں اس میں ترتیب کا ہونا کتنا ضروری ہے، ایک ایک کر کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو پہلی چیز، ہم کہاں سے آئے؟ ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو ہم یہاں پہ آئے، یہاں بالکل سانس لے رہے ہیں، یہاں چل رہے پھر رہے ہیں، ہماری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری جیسے پیدائش ہوئی، ہم ہماری ماں کے پیٹ میں سے نکلے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اب اس کے آپ پیچھے چلے جائیں گے تو ہمارے والد والدہ نے شادی کی اور ہم دنیا میں آئے۔ تو پہلے ہوئی شادی، اور اس کے بعد میں اب آپ دیکھیں کہ کیسے ترتیب بنتی ہے۔ شادی کے بعد میں اگر اولاد ہو، جی پہلے شادی ہوگی اس کے بعد میں اولاد ہوگی، یہ اولاد نام پائے گی، صحیح بات۔ بالکل
شادی کا تصور آیا، پھر اس کے بعد میں اولاد کا تصور آیا. شادی سے پہلے اولاد کا تصور نہیں آیا. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. بالکل. اسے زنا کہیں گے پھر آپ، جی. اور اسے آپ ایک کیا کہیں گے، ولد الزنا کہیں گے. تو یہ کیا ہے، وہی بچہ وہی ماں کے پیٹ سے اگر نکلے بغیر شادی کے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، ولد الزنا. اور بالکل. وہی بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے، جس میں نکاح کی گرہ لگ گئی ہے اور ایک حلال ریلیشن شپ جو نکاح کی ہے، اس سے یہ لڑکا یا لڑکی دنیا میں آتی ہے، تو وہ جائز حلال آپ کا وارث بنتا ہے. تو دیکھیے ترتیب کتنا معنی رکھتی ہے. شادی کے بغیر اولاد ہونے سے ولد الزنا کہلاتا ہے. شادی کے ساتھ اگر آپ کی اولاد کا نام اولاد آئے، اس کے بعد جڑ جائے، تو کیا ہوگا، وہی اولاد آپ کی وارث کہلائیں گی. تو ترتیب زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسا بہت ساری ماؤں کو میں دیکھتی ہوں، یہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، میں تمہیں کتنے دردوں سے پیدا کی، کتنا میرا پیٹ چیرنا پڑا، کتنے مشکلوں سے میں نے تمہیں پالا ہے پوسا ہے، وہ تکلیف کا تم کیا جانو، ایک کروٹ کا حساب نہیں دے سکتے. ہاں یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، ساری چیزیں صحیح ہیں، مگر اگر لڑکی ہو تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ آپ نے جو تکلیفیں جھیلی، آپ کی لڑکی بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی دن میں جب وہ شادی کر کے دوسرے گھر جائے گی، اسے بھی یہ ولادت کے وقت کی تکلیفیں جھیلنی ہیں یا نہیں؟ بالکل. اور وہ جھیلے گی. تو یہ کہنا بھی کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کو کتنی مشکلوں سے پیدا کیا میں نے، ایسا کیا، یہ ساری چیزیں بھی آپ ماں بیٹی کی لائف میں ایک بہت بڑا روڑا بن سکتی ہے، بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ نے کیا کیا، اپنے ترتیب کو چینج کیا. آپ کو درد سہنا ہی تھا، آپ کو اسے دنیا میں لانا ہی تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بتایا. تو پھر آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتی ہے. تو دیکھیے ترتیب کو تھوڑی طریقے سے اگر آپ چینج کر دیں تو وہ کیا بن جاتی ہے. جی. تو ترتیب میں پہلے کیا ہے، اولاد آئے گی، پیدائش ہوگی، اس کی وجود میں آئے گی. اب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جی وہ چلنے لگے. نہیں. بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے ہی بھاگنے لگے. نہیں بالکل نہیں. پیدائش کے بچے کو ہی آپ اسکول میں بھیج دیں؟ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں، پیدائش ہوتے ہی بچے کو ایک اچھا نام دیتے ہیں. ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے. پھر نام کے بعد میں آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ ہوتے ہی پھر بعد میں دیکھیے، آپ پہلے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں گے، آپ پہلے ہی سیریلیک نیسٹم نہیں کھلائیں گے. یہ جو ساری چیزیں ہیں کھانے کی، آپ کا بچہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا. اس کو کیا ہوگا، دیکھو چوک بھی کر لے سکتا ہے، کیونکہ کیا فی الوقت وہ اپنے حلاق میں کچھ لینے کے لائق نہیں ہے. تو آپ ہر چیز ترتیب میں کریں. اب آپ ترتیب کو ہٹا دیکھیں، پیدا ہونے والے بچے کو سیدھا ڈائریکٹلی ایک سیریل کھلا دیں، سیریلیک منہ میں ڈال دیں، یا کچھ بھی اس کا جو بیبی فوڈ ہے وہ ڈال دیں. کیا ہوگا، چوک کر کے بچہ جب ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. تو ترتیب آپ فالو کر رہی ہیں. آپ ڈاکٹر سے کتنی اچھی طریقے سے پوچھتی ہیں، ڈاکٹر صاحب اب بولیے میرے بچے کو میں کیا کروں، کیسے نہلاؤں. آپ لے کے شاور کے نیچے تو بچے کو نہیں ٹھہرا دیں گی نا. چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کے ادھر سے بال پونچھیں گی، پھر ادھر سے اس کے ڈائپر چینج کریں گی. ایسا نہیں ہے نا جیسے کہ آپ لا جا کے کموڈ پہ اس کو بٹھا دیں کہ وہ اپنی رفع حاجات کرے، پھر ہاتھ سے پھسل ہی جائے گا. تو دیکھیے پیدائش سے لے کے ترتیب چلتی ہے. ہر چھوٹی چیز زندگی کی آپ لے لیں، اس میں ترتیب رہتی ہے. پھر جیسا آپ کا بچہ تھوڑا 5-6 مہینے کا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سے آپ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ میشڈ پوٹیٹوز ہے، میشڈ بناناز ہے، اور پھر ہے سو میشڈ ایپل ہے، اور پھر یہ جو سیریلز ہے، جو بیبی فوڈز ہے، وہ آپ اس کو دینے لگتی ہیں. آپ وہ بھی آپ دھیرے دھیرے اس سے انٹروڈیوس کرتی ہیں. ایک دم آج آپ نے پٹیٹو کھلا دیا تو کل آپ بنانا کھلائیں گی. آج پٹیٹو، بنانا، ایپل ساری چیزیں آج نہیں کھلائے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گی کہ اس کے پیٹ میں کتنی کیپیسٹی ہے ہاضمے کی.
بالکل وہ کس طریقے سے. بعض بچوں کو ایپل بہت آسانی سے کھا لے سکتے ہیں، اور بعض بچے جب آپ اسپینچ کھلائیں، پالک کھلائیں تو پھر بعد میں وہ ڈائریا کرنے لگتے ہیں، موشن ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھی سمجھدار سلجھی ہوئی ماں کیا کرے گی؟ ترتیب سے لے کر چلے گی. اب یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ. پھر جیسے آپ کا بچہ رینگنے لگتا ہے تو سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو ٹریکس بنا دیتی ہیں تاکہ ان کے گھٹنے میلے نہ ہو، اور انہیں کوئی چیز چبھے نہ. زمین میں سے کوئی چیز چھبے نہ، اور ایسی سافٹ جگہوں پہ ڈالیں گی جیسا کارپیٹ ہے، نیچے ایک رگ بچھا دیں گی کہ انہیں مار نہ لگے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ نے ترتیب فالو کی. پھر اس کے بعد میں جب آپ کے بچے چلنے لگیں گے تو آپ پیروں میں موزے پہنا دیں گی، آپ کے بچوں کے ساکس ڈال دیں گی، جی. اینکلٹس پہنا دیں گی، شوز پہنا دیں گی تاکہ آپ کے بچوں کو ٹھنڈا فلور نہ لگے. تو یہ ساری چیزیں ترتیب سے جیسے چلتی ہیں، آپ ایک آگے کی جنریشن کو سامنے لا رہی ہے، جنریشن کو آپ پال رہی ہے اور اسے آگے بڑھا رہی ہے. کس طریقے سے؟ ترتیب سے، ایک سٹائل میں، ایک فیشن میں. ایسے نہیں کہ پھوڑ سی خواتین جیسے ہوتی ہے، بس ایسے ہی پال دو، ایسے ہی نکال دو. آپ لے کر ڈال دو کچھ منہ میں آپ کے بچے کے یہ عمر میں، کیا کرے گا؟ وہ چوک ہو جائے گا اس سے. بالکل. اس کو ایسا ٹھسکا آئے گا کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو ویسے ہی پھر جیسے آپ کا بچہ چلتا ہے تو آپ اسے اپنی انگلی دیتی ہے، ماں انگلی دیتی ہے، بعض وقت باپ ہاتھ دیتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں. جیسے چلتے چلتے ترتیب یہی ہے، ایک دم ہاتھ نہیں چھوڑ دیتے، وہ گر جائے گا. اس میں بھی کیا کریں گے؟ ادھر سے پکڑیں گے، ایک دو سٹیپ کریں گے، پھر پکڑ لیں گے، پھر دو ہاتھ چھوڑیں گے، پھر پکڑ لیں گے. اتنی پیار سے آپ کے بچے کو لے کر چل رہے ہیں. جیسا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے عموماً ہمارے پاس تو یہاں پہ رواج شاید ختم سا ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رواج کو پھر لائے کہ پہلا جو لفظ بچوں کے منہ سے نکلنا چاہیے وہ ہے اللہ، اور پہلا جو بچوں کی حرکات ہونی چاہیے وہ ہے یہ شہادت کی انگلی وہ اٹھائیں. یہ تو ہمارے دماغ سے نکلتا جا رہا ہے، ہماری ٹریڈیشن کلچر سے نکلتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ آگے کی جو نسلوں میں مائیں آنے والی ہے، جو یہ بچیاں ہیں جو مائیں بنیں گی کل، انہیں یہ فہم دے، انہیں یہ سمجھ دے کہ پہلا لفظ اے نہیں سکھانا، پہلا لفظ ایپل نہیں سکھانا. اور آج کل یہ بھی دیکھا ہے میں نے پیرنٹنگ میں کہ یہ کمپٹیشن لگ رہا ہے ینگ پیرنٹس کے درمیان، ینگ کپلز کے درمیان، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا بولیں گے، مما یا پپا. نعوذ باللہ. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ پہلا لفظ آپ کا بچہ جو بولے وہ اللہ رہے؟ کیونکہ جب وہ اللہ بولے گا تو جب سے ہی اسے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کون ہے. تو اللہ سے اپنے بچوں کا تعارف کرائیے، ترتیب کا پہلا نسخہ ہے. تو اس طریقے سے جب وہ اللہ کہے گا تو اس کو سمجھ میں بھی آئے گا پھر میرا اللہ میری والدہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا اللہ میرے والد کے بارے میں بھی کیا کہتا ہے. اور یہ بھی رواج ہماری زندگی سے جاتے رہ رہا ہے کہ جیسا ہم بچوں کی پرورش کریں، اس کے بعد میں جیسے بچے بات کرنے لگتے ہیں تو فرسٹ ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اب چلنے لگ گیا ہے بچہ، کچھ اپنی توتلی زبان میں بول رہا ہے، تو پہلے اس کا انتظام ایک کوئی مونٹیسری اسکول میں کر لے، کوئی ایک کنڈر گارڈن میں کر لیں. تو اسکول کی رغبت بہت زیادہ دلائی جاتی ہے بچوں کو. تو اسکول میں جب جاتے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ بھی ترتیب فالو ہوتی ہے. آپ کے بچے کو ڈائریکٹلی فرسٹ کلاس میں کوئی نہیں لے گا. بالکل. اس میں بھی ترتیب ہے کہ جب ہمارے بچے 2 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں کنڈر گارڈن میں ڈالتے ہیں. جب 3 سال کا ہوتا ہے LKG، پھر UKG، پھر بچے فرسٹ میں آتے ہیں. پھر فرسٹ کلاس کے بچے کو آپ فرسٹ کلاس کی ہی کتابیں پڑھاتے ہیں. فرسٹ کلاس کے بچے کو 5th کلاس کی کتابیں نہیں پڑھاتے ہیں. بالکل. ویسے ہی 2nd کلاس کے بچے کو 10th کلاس کا سلیبس نہیں پڑھاتے ہیں. بالکل. اس کی جتنی صلاحیت ہے وہ اتنا ہی کرے گا. تو 2nd کلاس کا بچہ 10th بالکل نہیں پڑھ سکتا. تو ویسے ہی 3rd کلاس کے بچے کو آپ کار چلانے کے لیے ہاتھ میں نہیں دیتے. بالکل. 3rd کلاس کا بچہ کار ہینڈل نہیں کر سکتا. پھر 4th کلاس کے بچے کو آپ فارن کنٹری میں اکیلے جا کے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے. بالکل.
کہ بیٹے یہاں پہ جاؤ، آپ 4th کلاس کے ہیں، اب جا کے آپ کو کچھ انجینئرنگ یا پہ کچھ میڈیسن کر کے آنا ہے. 4th کلاس کے بچے کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے. 5th کلاس کے بچے کو پھر آپ کے بزنس میں نہیں شامل کرتے. بالکل بزنس کے آپ کا ایک بنا ہوا بزنس ہے، جمع ہوا بزنس ہے، اس میں آپ کے 5th کلاس کے بچے کو نہیں بٹھائیں گے. پھر 6th کلاس کے ویسے ہی بچے کی آپ شادی نہیں کرتے. ویسی 7th کلاس کے بچے کو آپ نے کبھی پائلٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں. 7th کلاس کا بچہ پائلٹ نہیں بن سکتا ہے، پلین نہیں چلا سکتا ہے. اور ویسے ہی 8th کلاس کا بچہ کبھی آپ نے سنا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ہے؟ نہیں ہے. یہ 9th کلاس کے بچے کو بھی آپ کبھی بوڑھا دیکھیں کہ 9th کلاس کا بچہ تھا بوڑھا ہو گیا، یا 9th کلاس کے بچے کو بوڑھوں کے مشورے لینے آپ دے رہے ہیں؟ نہیں. ویسے ہی 10th کلاس کے بچے کو آپ ایک گریجویٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے آپ ڈگری بھی ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں. ہاں، آپ BSc کی ڈگری دیکھ لیں، آپ MPhil کی دیکھ لیں، آپ ڈاکٹریٹ دیکھ لیں، ماسٹرز کی کون سی بھی ڈگری لے لیں، 10th کلاس کے بچے کو وہ نہیں ملتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے ترتیب سے ہوتی ہے. فرسٹ سیکنڈ، اس کے بعد تھرڈ. ویسی آپ انٹر کے بچے کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ KG میں جا کے بیٹھو، آپ یہ آپ کے بچے کو نہیں کہیں گے. بالکل. تو ویسے ہی ڈگری کے بچے کو آپ نرسری میں نہیں بٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ترتیب سے جیسے آپ فالو کر رہے ہیں، وہ ترتیب جیسا ایک لائن سے چل رہی ہے. جب آپ کا بچہ پھر قابل کوئی ایک انسان بنے گا، کوئی ایک پروفیشن میں وہ پھر ماسٹر کرے گا. اور اگر آپ یہ ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیں تو نہ یہ اسکول والے برداشت کریں گے، پھر سماج والے تو یوں ہی برداشت تو کرتے ہی نہیں ہیں، آپ خود یہ چیز نہیں برداشت کریں گے. ماشاء اللہ، آپ نے اتنی آسان طریقے سے ترتیب کا مطلب سمجھایا کہ ترتیب زندگی کے ہر اسٹیپ پہ کیسی طریقے سے چلتی آتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، جو اپنے لیول سے سمجھایا الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. پھر ایسے ہی ایک سیناریو اور دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بچوں کا اب دیکھا، ویسے ہی ہم بوڑھوں کا دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے حیات کا دیکھا، اب موت کا سیناریو دیکھتے ہیں کہ جیسے بوڑھے ہیں. اب دیکھیے، ایک پیڑھی کو آگے بڑھنا رہتا ہے دوسری پیڑھی کو سنبھالنے کے لیے. بالکل. دوسری پیڑھی جیسا کہ اب ایک ماں باپ لے لیں آپ، ماں باپ پہلے اپنی زندگی چلاتے ہیں، پھر ان کے یہاں سال بھر میں ایک اولاد آتی ہے، پھر یہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں. ایک 15-20 سال میں یہ اپنے اولاد کو سٹیبل کرتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں اپنے پیروں پر، اور اس کو اس کی زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. پھر یہ 15-20 سال کے بعد میں وہ شادی کے یہ 20 سال کا بچہ شادی کے قابل ہوتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے پرورش کرتا ہے. تو اب پیچھے والے جو پہلے ماں باپ تھے وہ کیا بن گئے؟ نانا نانی یا دادا دادی. جی ہاں، نانا نانی بن گئے یا دادا دادی بن گئے. تو اب یہ نانا نانی دادا دادی ایک جنریشن کے رہیں گے. اب اس اولاد کی جو اولاد ہوئی، پھر اس کی جو اولاد ہوئی، جب تک نانا نانی دادا دادی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی. مگر یہ آپ تصور میں لائے، وہ پرنانا پرنانی پردادا پردادی کیا عمر کے ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. یوں ہی میری دادی جب دنیا سے گئی تھی تو میں نے سوچا کہ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے واسطے آسانی کر دیں، ان کے واسطے خیر کا معاملہ کر دے، کیونکہ دیکھیے اب وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو گئی تھی. تو دیکھیے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور ماں باپ خوشی سے وہ بچے کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی پوٹی صاف کرتے سب. مگر جیسا ایک بڑا انسان کسی پہ ڈیپینڈ ہونے لگتا ہے تو وہ بوجھ لگنے لگتا ہے. بالکل. میں نے ان کی ہی اولادوں کو دیکھا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا معاملہ آسان کر دے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہے، جو لائف کے ان کے ڈیلی سٹرگلز ہے، وہ دیکھ کر دیکھیے
ظاہر سی بات ہے جب ایک ایج پہ آ گئے آپ کو بیڈ ریڈن ہو گئے، اللہ نہ کرے بیڈ پہ لیٹے لیٹے بیڈ سوس ہو گئے اور آپ کو چلنے نہیں آ رہا ہے، آپ کو ہلنے نہیں آ رہا ہے، آپ کی بیت الخلاء کے واسطے کسی اور پہ ڈپینڈ ہو گئے، کھانے کے لیے کسی اور پہ ڈپینڈ ہو گئے، آپ کے نہانے دھونے کے لیے کسی اور پہ ڈپینڈ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا نظام بنایا ہے جی کہ جیسا یہ پیڑھیاں پیچھے آگے جاتی ہے، جو پیچھے کی جو مین نسل تھی جہاں سے یہ آگے کی پیڑھیاں نکلے انہیں دنیا سے جانا ہوتا ہے، ورنہ آج سوچیں صرف کھانسنے پہ لوگ ہاسپٹل میں جا کے بھرتی ہو جا رہے ہیں، صرف چھینکنے پہ لوگ ہاسپٹل میں جا کے بھرتی ہو جا رہے ہیں، تو آج سوچئے کتنے بابے، کتنے نانی، کتنے دادی، کتنے ایسے بوڑھے بڑے لوگ صرف کھانستے پڑتے تھے، چھینکتے پڑتے تھے، اپنا ٹوائلٹ یہاں نکال دیا، بیت الخلاء وہاں کر دیا، کھانستے پھرتے، دنیا میں کیا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے جو نئی پیڑھی ہے نا وہ بھی اریٹیٹڈ ہو جاتی تھی، بالکل بھائی کب تک ایک ایسا فیلنگ بھی آ جاتی ہے نا، کب تک، کیونکہ دیکھیں انہیں بھی آگے بڑھنا ہے، انہیں بھی کام کرنا ہے، ان کی بھی نئی فیملی ہے، انہیں بھی بالکل اس کو سنبھالنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بہو ہے تو ساس کو دیکھ لیں گی، ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کی جو بہو آئے وہ بھی اسی ساس کو دیکھے، چلیے یہ بالکل اگر دیکھ لی تو پھر بھی اچھی بات ہے کہ پوتر بہو دیکھ لی، اس کے آگے والی بہو دیکھے گی نہیں۔ تو ایسے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ترتیب رکھی ہے کہ آپ شادی کریں، آپ کو اولاد ہوئے، پھر آپ کی اولاد کی آپ پرورش کریں، پھر ان کی شادی کریں، پھر ان کی اولاد ہوئے، جب تک آپ ایک ایسے ایج لیول پہ آ جاتے ہیں جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے۔ اور اگر یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیتے تو سوچئے کتنی تکلیف ایک انسان کو ہوتی اور اس کے اطراف والوں کو بھی کتنی تکلیف ہوتی۔ بالکل ہم بظاہر یہ سوچتے ہیں کہ ارے کیسا چلے گیا دنیا سے، دادی نانی بول کر روتے ہیں، مگر یہ قدرت کا جو نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے رکھا، بالکل ہر چیز کو جانا ہوتا ہے تاکہ دوسری چیز دنیا میں آئے۔ اور شروع میں آپ نے جو آیت تلاوت کی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو لا آیۃ لأولی الالباب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دن کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ دن جو آتا ہے دیکھیے، پہلے اگر آپ پوری طریقے سے ایگزاسٹ ہو چکے، اب آپ کے جسم میں کوئی دم ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ کام کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ کوئی کام کو انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بات بولیں کہ پہلے کام ہے یا آرام ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز بولیے۔ وہ آرام ہے۔ آرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت جو ابھی آپ نے تلاوت کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے رات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں دن کا ذکر کیا ہے، تو پہلے اسلام میں آپ دیکھیں یہی تصور ہے، رات آتی ہے، بالکل اس کے بعد میں دن آتا ہے، تو پہلے آپ پوری اچھی طریقے سے آرام کریں گے، پھر ہی آپ کام کرنے کے لائق بنیں گے۔ جب آپ آرام نہیں کریں گے تو آپ کام کے بھی لائق نہیں بنیں گے۔ تو پہلے آرام ہے پھر بعد میں کام ہے، مگر ترتیب دنیا نے کیسے بنی؟ پہلے کام ہو تو پھر آرام ہو۔ پہلے اگر آپ زندگی میں اگر کام کرتے رہیں گے، آرام تو پھر ریٹائرمنٹ میں گورنمنٹ آپ کو دے ہی دے گی۔ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کو ایک 40-50 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لینا ہی ہے، تو یہ ترتیب بہت غلط ہے۔ آج بھی عربوں میں کیا کلچر پایا جاتا ہے نا، وہ شروع میں کام نہیں کرتے، شروع کے مہینوں میں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، 20 سال میں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جب کام شروع کرتے ہیں تو 2 مہینے یا 3 مہینے میکسیمم اتنا ہی کام کرتے ہیں، اس کے بعد میں سال بھر وہ آرام کرتے ہیں، تاکہ وہ سارا جو انہوں نے جما لیا اب وہ اپنے بچوں کی پرورش میں لگاتے ہیں، اپنی بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، اور سوشل اکنامک ویلفیئر میں انٹرسٹ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیسے اپنا کچھ حصہ ڈالیں، وہ دیکھتے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، دوسرے ملک کی سیر کرتے ہیں۔ جب سیر کرنے جائے پھر وہاں سے انہیں ایک نیا بزنس کا کچھ آئیڈیا ملتا ہے، نئے کلائنٹس ملتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے آرام کیا۔ جب آپ آرام کرتے ہیں آپ کی پوری باڈی ایک دم
فریش ہو جاتی ہے، ریلیکس ہو جاتی ہے، پوری تھکان دور ہو جاتی ہے تاکہ آپ دوسرے دن کے لیے تیار تیار ہو. تو پہلے رات کا تصور ہے، آرام کا تصور ہے، پھر اس کے بعد میں آپ اٹھیں گے. اب آپ کے پاس اتنی انرجی ہے کہ آپ دوسرے دن کام کر بالکل. سکتے ہیں. مگر آج ہماری ماڈرن سوسائٹی جو آج ہم یہ زندگی جی رہے ہیں اس نے اس ترتیب کے نظام کو بگاڑ دیا ہے. اس کا نتیجے سے آج نہیں ہونے والی بیماریاں، نہیں ہونے والی چیزیں، وہ ساری چیزیں عام ہو جا رہی ہے. دیکھیے بیماری ایسی نکل رہی ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جی جس کی دوا نہیں. دوا نہیں ہے. تو ہر بیماری کی دوا ہے، مگر دیکھیے آج دوا بھی نہیں مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہے، جبکہ ہمارا دین الحمدللہ بہت ایڈوانس شروع سے ہے. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ غیر مادی چیزیں یعنی نان لیونگ تھنگز میں بھی کیا ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، ترتیب کا خیال نان لیونگ تھنگز میں تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اور ایک لحاظ سے اگر میں سمجھوں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ زندگی میں ترتیب تو سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل. یہ جو غیر مادی چیزیں ہیں، نان لیونگ تھنگز ہے، جو کچھ بھی لے لیں، اس میں ترتیب کیا ہوگی؟ تو بہت ہی اچھے اگزامپلس ہم ہمارے گھر سے لے سکتے ہیں. ہمارے گھروں میں دیکھیے عموماً گھر میں آج کی جو سوسائٹی ہے، اور الحمدللہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس پہ ہی پایا. بالکل. الحمدللہ کہ جو ڈرائنگ روم کا حصہ ہے وہاں پہ سٹنگ ایریا ہوتا ہے. وہاں پہ عموماً جو مہمان آتے ہیں بیٹھتے ہیں. ہم جب لیجر ٹائم میں ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اگر ایسی فیملی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں. کوئی پرسنل ڈسکشن ہے، کوئی ایک ایسی فری ٹائم میں کچھ ایسی کوئی بات ہے، بس آرام سے بیٹھ کے کرتے ہیں. مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے ڈرائنگ روم میں. ویسے ہی آپ بیڈ روم میں دیکھیے، بیڈ روم آپ کے سونے کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ سوتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل آپ کے کھانے کی جگہ ہے. ڈائننگ روم میں آپ کھانا کھاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں آپ نہیں کھانا کھاتے، بیڈ روم میں آپ کھانا نہیں کھاتے. ویسے ہی کچن میں پکوان کی جگہ ہے تو آپ وہاں پہ پکاتے ہیں. ویسے ہی واش روم میں آپ کے نہانے دھونے کی جگہ ہے، آپ کے بیت الخلاء کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ سوتے نہیں ہیں. بالکل. ترتیب اس میں فالو کی جائے گی. آپ کے کچن کا گیس اسٹوو لے کے آپ کے کمرے میں لا کے دیکھیں، کیا آپ کر سکتی ہیں وہ؟ کمرے میں کھانا پکانا شروع کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ اکبر، بالکل بھی نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو واش روم ہے، آپ کے واش روم کو آپ کیا اپنے بیڈ روم کے اندر لا سکتی ہیں؟ نہیں. کیا آپ کا بیڈ لے کے جا کے آپ کے واش روم میں رکھ سکتی ہیں؟ نہیں. بیڈ ظاہر سی بات ہے سونے کی جگہ ہے. اب میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک اتنی بیتوکی بات کر رہی ہیں، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ کہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ہم یہ بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بالکل. دنیا میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ترتیب کو بدلا جا رہا ہے. دیکھیے ڈرائنگ روم ایک اتنی ایسی جگہ دکھتی ہے جہاں پہ ایک بہت ہی اچھا نظام قائم ہو سکتا ہے کہ مہمان نوازی ہوتی ہے، لوگوں کی آؤ بھگت ہوتی ہے. آپ بیٹھ کے آپ کے فیملی کے ڈسکشنز کر سکتے ہیں. وہاں سے اٹھے آپ کے ڈائننگ روم میں گئے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں. پھر کچن سے کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ آتا ہے. بیڈ روم میں کھانے کے تصور اتنی گندی چیز ہے، اتنی غلط چیز ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے بیڈ پہ آپ لے کر کھا رہی ہیں، کچھ گرا کیا بھی ہوا، اور دیکھیے ایک سمیل بھی رہتی ہے اس کے ساتھ. اگر آپ کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کھائیں تو آپ کے کمرے میں کھانے کی بو جی، اور کچھ نہ کچھ آپ کے بیڈ شیٹ پہ گرے گا. بالکل. اور جب گرے گا تو پھر وہ ڈرٹی بھی ہوگا. پھر وہیں کھا رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں. پھر میں تو ایسی خواتین کو کہوں گی کہ پھر آپ جو دوسرا بھی کام کرتے ہیں وہیں کر لیں. نعوذ باللہ، یہ بات بہت خراب لگ رہی ہوگی آپ سب کو، مگر ترتیب کے نظام کو ہم نے بدل دیا. بالکل. ڈائننگ ٹیبل کے 6 چیئر اور 8 چیئر 12 چیئر والا بھی ڈائننگ ٹیبل ملتا ہے. اب دیکھیے ساری چیئرز ایک ساتھ جمی ہوئی ہے، کتنا پیارا منظر لگے گا. بالکل. ساری چیزیں ایک ساتھ جمی ہوئی ہے. اب آپ اس کے بیچ میں سے ایک چیئر ہٹا دیں، جی، ایک چیئر کو تھوڑی پیچھے کھینچ دیں.
اب آپ وہ منظر کو دور سے ٹھہر کے دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. یہ چیز کا تعلق ہماری دماغ سے ہے. بہت زیادہ بڑا گہرا رول پلے کرتا ہے ہمارا دماغ، کہ جب آپ وہ چیئر میں سے ایک چیئر بھی باہر دیکھیں نا، تو آپ کا دماغ امیڈیٹلی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے اور وہ چیئر کو لے کر اندر ڈال دینا ہے. بالکل. تو آپ کا ٹیبل جیسے کا ویسا ہو جائے گا، اچھی طریقے سے آرگنائز لگے گا. یہ فطرت ہے. آپ کا دماغ آپ کو اشارے دیتا ہے کہ کہیں کوئی چیز صحیح نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کر وہ چیئر اندر کرتے ہیں. اور عموماً میں آپ کو بولوں یہ ایک بات کتنی فطرت کی آپ کی خراب کرتی ہے. جب آپ ایک فیملی ہے تو ایک 6 لوگوں کی فیملی لے لیں یا 4 لوگوں کی، ٹھیک ہے، ایک ماں باپ بیٹا بیٹی کی فیملی لے لیں، 4 لوگ ہیں. 4 لوگ کا بھی اگر آپ ڈائننگ ٹیبل تصور کریں، 4 جب بیٹھتے ہیں، 4 اس پہ کھاتے ہیں، پھر 4 اپنے چیئرز باہر نکالیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، اور چاروں بھی اپنے چیئرز کو اندر ٹک کریں گے واپس ٹیبل کے، اور وہاں سے اٹھ جائیں گے. جب یہ ہماری فیملی کا نظام خراب تب ہوتا ہے جب ہم ترتیب فالو نہیں کرتے. بیٹا آیا شام میں 7 بجے، بیٹھ کے کھانا کھایا، اور یہ لنچ کا ٹائم تھا، چیئر باہر نکلی ہوئی ہے. آپ کے گھر کے نظام کے اوپر، آپ کے گھر کے ماحول کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. وہ ایک چیئر پھر ویسی ہی رہتی ہے. پھر جب آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو پھر چاروں چیئرز، 6 چیئرز، 8 یا 12 چیئرز یا 18 چیئرز ہو، وہ پورے ٹک ان ہی رہیں گے، آؤٹ نہیں رہیں گے. جی. پھر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ ینگ بچیاں ہوتی ہیں، ینگ بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کھانا نہیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ایک کھاتے ہیں، بچے ایک کھاتے ہیں. دیکھ، ماں باپ کو جیسے وہ پسند ہے، چاول پسند ہے، سالن پسند ہے، بچوں کو بریانی پسند ہے، اور دوسری بیٹی کو نوڈلز پسند ہے. تو اب سب کے لیے الگ کھانا پک رہا ہے، تو سب کے لیے الگ ٹائم پہ پکے گا. گھر میں سارا دن یہ کچن سے اسمیل آتی ہی رہے گی، اور آپ کو نہیں پتا اس کے نقصانات کتنے ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک چیئر آپ کی باہر ہی ہوگی. اور آج کل تو یہ کانسیپٹ بھی چلے جا رہا ہے کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں. جب ہم فطرت پہ ہوں گے تو ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، پھر پورے چیئرز ٹک ان ہوگی. ویسے ہی آپ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اب اچھی مہمان نوازی کر سکتے. مہمان کو آپ بیڈ روم میں نہیں بلائیں گے. بالکل. جب مہمان آپ کے پاس بیڈ روم میں بیٹھ جائے گا تو وہ بہت زیادہ، دیکھیے بیڈ روم ایک پرسنل جگہ ہے، ایک پرائیویٹ اسپیس ہے، تو بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو بہت فری کرے گا. اور یقین مانیں، جب جو رشتے ان کی حدوں میں نہیں رہتے، آپ تو کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے سگے ہی ہیں، انہیں آنے دو بیڈ روم میں. یہ بات صحیح نہیں ہے. جب رشتے اپنے حدوں میں نہیں رہتے، شوہر اور بیوی کے پرسنل پرائیویسی کی جگہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد بھی اپنے ماں باپ کے روم میں آئے گی تو دستک دے کے آئے گی. جی. تو بیڈ روم کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے، آپ کسی کو اس میں داخل نہیں کر سکتے. آپ نے نظام اور ترتیب کو دور کر دیا. اب آپ کے بیڈ روم کے رہن سہن سے آپ کو پتا ہے کیا کیا معلوم ہوگا. آپ اور آپ کے شوہر کے بیچ میں کیا ہے، آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ کی لائف سٹائل کیا ہے، آپ کے دونوں میں کتنی کمپیٹیبلٹی ہے. یہ ہر چیز آپ کا بیڈ روم آپ کو بتائے گا. اور جو تیسرا شخص جو آپ کے بیڈ روم میں مہمان تھا وہ آئے گا، ایزیلی بھانپ سکتا ہے وہ چیزوں کو. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم یہی کہتے ہیں نا، نہیں ہم کو نہیں پتا کیا ہو گیا، کی نظر لگ گئی، انہوں آ کے گئے تھے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا بولے، میں نہیں لانا تھا، ان کو نہیں بلانا تھا. ہم کرتے ہیں غیر مناسب کام. ترتیب سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو یہ ساری بری چیزیں خود بخود ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو چیز جدھر ہے ادھر ہی رکھنا ہے، اس کو ہٹانا نہیں. جیسا ڈرائنگ روم میں کارپیٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، وہ کارپیٹ کو لا کے آپ واش روم میں نہیں رکھ سکتے. واش روم کے جو کارپیٹس ہیں وہ الگ رہتے ہیں. ڈرائنگ روم کی کارپیٹ کو واش روم میں نہیں ڈالتے. دیکھیے نان لیونگ تھنگس میں بھی آپ کو ترتیب کا اتنی ساری مثالیں مل رہی ہیں. تو ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہے، یہ ترتیب کے نظام کو بدل دیا. بدل کے رکھنے سے
چیزوں میں بگاڑ آ گیا ہے. اب وہ بگاڑ کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. وہی اگر ترتیب ہو. ہمیں ترتیب کے بارے میں اتنی ساری چیزیں پہلے معلوم نہیں تھی، مگر الحمدللہ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. جو طریقے سے آپ ایکسپلین کر رہی ہیں بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ترتیب ہر انسان کی زندگی میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جی ہاں، بہت اہم رول ہے. ترتیب کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. کہ اگر کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کہیں سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اطراف صاف نہیں ہے، اسے بے چینی رہتی ہے کہ ارے، حالانکہ وہ تھکا ہوا رہتا ہے مگر اس میں بے چینی رہتی ہے کہ میں ابھی صاف کر دوں، میں ایسا نہیں دیکھ سکتا. وہ اس کی فطرت ہے، اسے اندر سے انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ارے نہیں کتنا اچھا دکھ رہا ہے، میں صاف کر دوں گا، ارے نہیں یہ اچھا نہیں ہے. جی ہاں، یہ فطرت ہے، فطرت میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ غالباً سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہر چیز ترتیب میں ہو، اور جب آپ کے پاس پاکی رہے گی تو چیزیں خود ترتیب میں آ جائے گی. دیکھیے، ویل آرگنائزڈ رہنا سب کو پسند آنا چاہیے. بالکل. اور جو ہم ویل آرگنائز نہیں رہتے، ہمارے دل اور دماغ کا سکون ختم کر دیتے. اور ہماری اسلام نے اتنی زیادہ تعلیم دی ہے نیٹنس کی، کلینلینس کی، کہ دیکھیے اگر ہم انگلش میں بھی پڑھیں، بچپنے میں ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، یہ ہم نے پڑھا ہے ایک پروورب میں. پھر دوسری چیز ہم نے قرآن مجید میں کیا پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توابین کو اور متطہرین کو پسند کرتے ہیں. اور پھر اب جب آپ حدیث میں دیکھیں تو پاکی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان تو آپ پاکی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا آدھا ایمان آپ شادی کر کے کمپلیٹ کر لے سکتے ہیں. دیکھیے، نصف ایمان آپ کا پاکی سے ہو جائے گا اور آپ کا آدھا ایمان آپ کے نکاح سے ہو جائے گا. بالکل. تو اب آپ یہاں پہ یہ سمجھے کہ پاکی میں آدھا پورا ایمان آ گیا اور شادی میں پورا آدھا ایمان آ گیا. کیسے آ گیا؟ پاک رہیں گے، آپ غسل لیں گے، آپ وضو کریں گے، آپ اپنا گھر صاف رکھیں گے. گھر صاف آپ جب رکھیں گے، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، آپ خود بھی صاف رہیں گے، آپ کے ریلیشن شپس بھی صاف رہیں گے، آپ کے خاندانی نظام بھی آپ کا صاف رہے گا. آپ جب شادی کریں گے، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائیں گی، آپ کے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اور آپ کی آگے کی زندگی کا نظام بڑھے گا. آپ اولاد کو اپنی اس میں لائیں گے، وجود میں لائیں گے، آپ کو اولاد ہوں گی، پھر اولاد کی تربیت، ہر چیز یہ آدھی پاکی اور شادی اس سے ہی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا، غیر مادی چیزوں میں ترتیب کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ایک بک شیلف کو تصور میں لائیے. اب آپ جیسا آپ کے قرآن رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے اذکار کی کتاب ہوگی، اس کے نیچے ایک حدیثوں کی کتاب ہوگی، پھر اس کے بعد میں کچھ آپ پڑھ رہی ہیں، ایک دینی کتاب وہ ہوگی، پھر کچھ دوسرے کتابیں ہوں گی. اب آپ وہ ساری کتابوں کو آپ دیکھیں، ایک نیچے ہے، ایک اوپر ہے، ایک اس کے اوپر ہے، ایک اس کے نیچے ہے، کیسے لگے گا آپ کو؟ بہت برا، ڈس آرگنائز لگے گا. وہی چیزوں کو آپ ان کے سائز سے، ان کے موٹاپے سے، ان کے چوڑے پن سے، ان کے پتلے پن سے آپ اگر اسے جما دیں تو وہ کیسا لگے گا؟ بہت خوبصورت لگے گا. خوبصورتی ترتیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بہترین خوبصورتی آپ کو دیکھنا ہے تو چیزوں کو اس کی ترتیب میں، اس کے آرڈر میں دیکھیے. لائبریری میں بکس یوں ہی اگر ایک سٹور میں جیسا رکھے ہوئے ہیں، سٹور روم میں جیسے پورے بکوں کا ذخیرہ ڈال دیں، ایک کے اوپر ایک، اچھا لگے گا؟ وہ نہیں لگے گا. ویسی لائبریری میں آپ جا کے دیکھیں، لائن سے جمی ہوئی ہوتی ہیں بکیں، وہ کیسے آپ کے آنکھوں کو سکون دیتی ہے. یقین مانے، پورے رو میں بڑے بک ہے، بیچ میں ایک پتلی چھوٹی بک ہے، آپ کے ذہن پہ اس کا اثر پڑتا ہے. بالکل. آپ کو بس اندر سے، اگر آپ یقیناً ایک اچھی خاتون ہے، سمجھدار خاتون ہے، تو آپ کا ذہن آپ کو کہے گا کہ وہ بک وہاں سے ہٹائیں اور دوسری جگہ رکھیں. بالکل. یہ چیز ہمیں بچپنے سے سکھائی جاتی ہے. جب ہم اسکول میں گئے، ہمارے بیگ کو کیسے پیک کر کے جاتے تھے؟ پیچھے پہلے پورے لانگ بکس، اس کے بعد میں پورے ریڈرز، اس کے بعد میں
پورے چھوٹے آپ کے چھوٹے بکس. اس کے بعد میں آپ کے جو سیکنڈ لینگویج تھرڈ لینگویج کے جو پتلے پتلے بکس ہے، جو لٹریچر کے ہے، پوئٹری کے ہے، پومس کے ہے، وہ والے بکس رہتے ہیں. پھر اس کے سامنے کی ایک زپ آتی ہے، اس میں آپ کیا رکھتے ہیں؟ آپ کے پینسل باکس رکھتے ہیں، آپ کے کریونس رکھتے ہیں. یہ بہت ہی ڈس آرگنائز بچوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے بیگ کو ایک میسڈ اپ پوزیشن میں رکھتے ہیں. پھر وہی طریقے سے ان کی لائف آگے چل کے ویسی میسڈ اپ ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں بچپن سے ماں باپ کو دیکھنی ہوتی ہیں کہ بچوں کو کیسے پسند ہے. کیونکہ جو بچہ بچپنے سے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو سیدھی نہیں رکھتا، کہ آپ اسے امید نہیں لگا سکتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ وہ آگے جا کے اپنی چیزوں کو ٹھیک سے رکھے گا. اسی طریقے سے خواتین اپنا کلوزٹ بھی دیکھ لیں. جب آپ کے کلوزٹ کو کھولیں، اس حالت میں وہ نہ ہو کہ جس کھول رہے ہیں اور پورے کپڑے آپ کے آنکھ پہ گر رہے ہیں. ایک جگہ آپ کے ہینگڈ کپڑے رہتے ہیں، ایک جگہ آپ کے دن میں پہننے کے کپڑے رہتے ہیں، ایک جگہ آپ کے پارٹی ویئر کپڑے رہتے ہیں. تو بد سلیقے سے بد سلیقہ، اللہ معاف کرے، ویسے بھی لوگ بھاری کپڑوں کو گھر کے کپڑوں میں اور گھر کے کپڑوں کو بھاری کپڑوں میں جو باہر پہن کے جاتے ہیں وہ نہیں ملاتے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ترتیب سے رکھا ہوا ہے. حالانکہ کوئی کپڑا باہر کا نہیں ہے اور کوئی کپڑا گھر کا نہیں ہے. ہر کپڑے تو ہمیں گھر میں ہی پہن کے پہننے ہیں. مگر ایک موٹی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے کہ کپڑوں کو بھی آپ جو اچھی طریقے سے دیکھیے. بعض ٹائم میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے آپ کو، جو جس طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو تہہ کرتی ہیں نا، وہ تہہ کرنا بھی اتنی اچھی طریقے سے اگر آپ کا ہو کہ آپ کو استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جب میں اپنے کمفرٹرز کو اس کے کور میں ڈالتی ہوں تو وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی کرشڈ ہوتے ہیں، کیونکہ واشنگ مشین سے جب ہی نکل کے آتے ہیں وہ کور، یوں ہی آپ اس کو ایک فلیٹ اور اچھا بیس دے دیں، آپ کا کمفرٹر دے دیں، اس کے اوپر آپ اس کور کو چڑھا دیں، اس کو استری کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آئرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اپنے سلوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. اصل چیز کیا تھی اس کے نیچے؟ آپ دیکھیں، اس کا بیس اسٹریٹ ہونا. بالکل. بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس میں. غور و فکر کس کے واسطے ہیں؟ عقل والوں کے، اولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہے. کیونکہ کمفرٹر کا بیس ٹیڑھا بنگا نہیں تھا، سیدھا تھا، اس لیے کور جب آپ اس کے اوپر ڈالیں خود بخود وہ اپنے آپ کو پریس کر کے اسٹریٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی زندگی کی ہر چیز ہے. آپ ایک بار اچھے سے آپ کے کپڑوں کو جھٹک دیں اور انہیں تیار کریں، تہہ کر کے تہہ بتہ اچھی طریقے سے دبا کے جمائیں، آپ کو استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سلوٹیں بھی خود بخود ہٹ جائیں گی. بہت ضروری ہے اور یہ سکون کا باعث ہے. بالکل. دیکھیے کچن میں اگر آپ کو اتنے سارے برتن ہیں جو آپ نے ناشتے میں کھائے، پھر آپ دوپہر میں کھائے، شام تک آپ کا دماغ فریش نہیں رہے گا، کیونکہ بار بار آپ کو ستاتے رہے گا وہ خیال کہ میرے سنک بھر برتن ہیں. بالکل. کچن اگر خراب ہے تو آپ کو اندر جا کے کام کرنا دل نہیں بولے گا. ہر چیز ویسی ہوتی ہے زندگی میں. اگر آپ کے ریلیشنز کسی کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں جا کے بیٹھ کے پانی پینا آپ کا دل نہیں کرے گا. چپل بھی چھوڑنا آپ کا دل نہیں کرے گا. یہ ترتیب بہت ضروری ہے. یہ آرڈر ہے، یہ سٹائل آف لیونگ ہے، اور یہ ایک اچھا فیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس فیشن کو. بالکل. ہم عموماً فیشن کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا پہن لیے، اچھا پڑے، ٹرینڈ میں جو ہے فالو کر لیے، ایسا کرے وہ نہیں. اگر آپ ایک لون کا سوٹ بھی اس کے طریقے سے بغیر کوئی سل کے پہن کے، پرانا ہی سوٹ کیوں نہ ہو، استری کرا ہوا اچھا ٹائٹ فٹنگ کا، یعنی مطلب بغیر کوئی سلوٹ کا ڈریس اگر آپ کے آنگ میں ڈالیں، سامنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پہچانے کہ یہ پرانا ڈریس ہے. بالکل. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں رہنے کے طریقے سیکھنے ہیں، ہمیں رہنے کے طریقے نہیں آتے. ہم نے ترتیب کو نہیں سمجھا، چھوڑ دیا ہے اسے، ہم نے غیر مناسب چیز سمجھی، بیکار چیز ہے. یہ کیا ترتیب لگا کے بیٹھی؟ ترتیب زندگی کی بہت ضروری کی. اور سب میں بڑی بات، ہماری ساری زندگی کا سکون اور چین اس ترتیب سے جڑا ہوا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جیسے کہ اگر ایک
تیل کا دھبا یا پھر انک کا دھبا ہماری بیڈ شیٹ پہ یا پھر ہمارے کوئی ڈریس پہ لگ گیا ہو تو وہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں وہ پہننا پھر سے دل نہیں کرتا. وہ دھبا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. دھبا ہمیشہ کے رہ جاتا ہے، اور ہمارے میں تھنکنگ رہ جاتی ہے کہ اب یہ اس پر دھبا ہے، میں اسے پہلے تو آپ اتنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ باہر سے ہر ٹائپ کا ڈٹرجنٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ بہت بھاری برانڈس چاہے چیپ برانڈس جتنے بھی ہوں آپ لا کر پہلے اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں نکلا تو آپ اسے پہننا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کہ آپ کا اب دل نہیں مانتا. جی ہاں. کیونکہ کہ انسان کو اگر جب وہ کچھ پہن رہا ہو یا پھر کہیں جا کر لیٹ رہا ہو، اس کا کیا ہے کہ اسے ہر چیز صاف دکھنی چاہیے، وہ اس کی فطرت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی سے ابھی ایک ایگزامپل آیا کہ ہمارا دل کیوں بہت زیادہ لگتا ہے کہ سمجھے کبھی ہم کہیں سیر کے لیے گئے ہیں اور ہم نے وہاں پہ ایک اچھا ہوٹل لے لیا، تو ہوٹل کے روم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کون سے کلر کی بیڈ شیٹ اور کون سے کلر کا کمفرٹر، کون سے کلر کے پلوز پاتے ہیں، کون سے کلر کے ٹاولز پاتے ہیں؟ وائٹ. وائٹ کیوں رکھتے ہیں وہ؟ کیونکہ کہ وائٹ ایک ایسا کلر ہے جو دل کو سکون دلاتا ہے. جی ہاں، وائٹ ایک ایسا کلر ہے دل کو سکون دلاتا ہے، پیس دلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلر ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک سکینت ہے، آنکھوں کو اچھا بھلا لگتا ہے. ابھی ایک بات اس میں بہت بڑی کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے یہ جو بچھایا ہے آپ کے لیے یہ کلین ہے، یہ نیٹ ہے. کیونکہ کہ وائٹ ایک ایسا کپڑا ہے، آپ دیکھیے جلدی داغدار ہو جاتا ہے، بالکل جلدی میلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ری ایشور کرنے کے لیے کہ ہر چیز آپ کے واسطے فریش ہے. آپ ٹاولز دیکھ لیجئے، آپ کو فریش سمیلنگ لگیں گے. ہر جگہ انہوں نے نیپتلین بالز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ایئر فریشنرز مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے جو تکیے ہیں، آپ تکیوں پہ بھی لیٹیں تو آپ کو ایک اچھی فریگرنس آتی ہے. بے داغ بیڈ شیٹ انہوں نے بچھائی ہوتی ہے. اور یہ بے داغ وائٹ بچھانے کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ بے داغ ہے، یہ صاف ہے، صرف آپ کے لیے. اس پہ کسی نے بھی نہیں لیٹا، اس پہ کوئی نہیں سویا. 10 بار لانڈری ہو کے آ گیا وہ، مگر پھر یہ وہ حالت میں آتا ہے کہ ایک دم اسٹیرلائز ہو کے آتا ہے. بالکل. تو یہ جو بھاری ہوٹلس میں، جو 5 اسٹار ہوٹلس میں جو فیسلٹی ملتی ہے وہ کیوں؟ تاکہ انسان جب تھک کے آتا ہے، دیکھیے سیر کے لیے کون جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ جائیں گے جو اپنے آپ کو ایک ریکریشن دینا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ریوائنڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک ریجونویٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کو کوئی بزنس کے کام ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک لگژری ہے وہ بھی. بالکل. تو اس کے لیے صاف ہونا، ستھرا ہونا، اچھا ہونا. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے کیسے میموریز لے کر آتے ہیں. آپ کے دماغ میں جو میموریز ہیں آپ کے سالوں سال چلتے ہیں، پھر آپ کے وہ میموریز آپ لوگوں کو بولتے ہیں، پھر وہ ہوٹل ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ایک میموری چلتی ہے. ویسے ہی انسان کا کردار ہے. کردار پہ بھی اگر کوئی داغ لگ گیا یا کردار پہ بھی کسی نے داغ لگا دیا تو وہ داغ جانے والی آسانی سے چیز نہیں ہے. ہم جیسے ہمارے آج بیڈ اسپریڈس کو، جیسے بیڈ شیٹس کو، جیسے کمفرٹرز کو صاف، کلین اور وائٹ رکھ رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے کردار کو بھی صاف رکھنا ہے. کیونکہ کہ ہم ذری سی داغ ہمارے وائٹ شیٹس پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ویسے ہی ہمارے کردار کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے. عموماً کیا ہو جا رہا ہے، عموماً میں معاشرے کی بات کر رہی ہوں، ذہنی سکون چلا گیا، اور ذہنی سکون لوگ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. چلو بھائی ان کے گھر چلے جائیں گے، سکون مل جائیں گا، 2 منٹ ان سے بات کریں گے. کیونکہ یہ پینڈیمک میں میرے پاس بہت سارے کالس آتے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ بول رہے تھے نہیں دل اچاٹ ہو گیا، ذرا محلے والوں کے پاس جا کے آ گئی، دل اچاٹ ہو گیا بازو کے بھابھی کے پاس جا کے آ گئی، دل اچاٹ ہو گیا وہ کرایہ داروں کے پاس جا کے آ گئی، دل اچاٹ ہو گیا ماں کے گھر جا کے آ گئی. بھائی آپ کا دل اتنا اچاٹ ہو رہا کیوں؟ کیا وجہ سے آپ کا دل اچاٹ ہو رہا ہے؟ نہیں پہلے تو باہر بہت نکلتے تھے، اب نہیں نکلنا ہو رہا نا، تو اس لیے دل اچاٹ ہو جا رہا ہے. تو اصل آپ نے دل اچاٹ کے لیے کوئی انتظام کیا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ مجھے بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا قرآن مجید میں، کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیہ نمبر 28 میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کی کال ہے، ایمان والوں کی. بالکل.
ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز میں سکون نہیں ہے. سکون اگر چاہتے ہو تو میرے کلام کے قریب آ جاؤ. میرے کلام میں سکون ہے، میرے ذکر میں سکون ہے. ہم نے سمجھ لیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ثنا ہے، تسبیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید میں. بالکل. آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ بہت اچھی ہیں، یہ میں نے آپ کی تعریف کی. بالکل. آپ کا ذکر جب ہوگا کہ میں آپ کے جب کوالٹیز بیان کروں کہ یہ بچی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اسے یہ پسند ہے، اسے یہ نہیں پسند ہے، اسے وہاں جانا نہیں پسند ہے، انہیں اسے وہاں سے آنا نہیں پسند ہے، اسے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اسے وہ چیز نہیں اچھی لگتی، یہ ذکر ہے. یہ ساری ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے. تو ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. یہ قلب کی دوا ہے. بالکل. ہمارے دل آج جو بے چین ہے، جو ہمارے دل اتنے بڑے بڑے گھروں میں بھی، کروڑوں کے گھر میں ہیں، مگر دل سکون میں نہیں آتا، کیونکہ کہ آپ نے ترتیب کو ترجیح نہیں تھی. رات بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے کے لیے، دن بنائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاش کے لیے. دن میں آپ سو رہے ہیں، رات میں آپ جاگ رہے ہیں، آپ نے تو ترتیب پہلے سے ہی خراب کر دی ہے. صبح کیا ناشتے میں ہم ایک چیز لیتے ہیں، آج کل صبح کے ناشتے میں لوگ بریانی لے رہے ہیں. صبح کا ناشتہ روٹیاں پکاتے ہیں، کچھ ہلکا پھلکا سیریل لے لیں، کوئی کارن فلیکس لے لیں، ابلے ہوئے انڈے لے لیں، کچھ فریش فروٹس لے لیں، اورنج جوس لے لیں، دودھ لے لیں، ڈیٹس، ڈرائی فروٹس لے لیں. یہ سارے صبح کے ناشتے میں ہیں. مگر ترتیب ایسی ہو گئی کہ اٹھتے اٹھتے بھائی اب رات میں کچھ تو بھی بنا ہوا تھا، رات کی بریانی ہے ہوٹل سے لائی، چلیے مائکرو ویو میں ڈالے، وہی نکالے اور کھا لیں. ترتیب آپ نے بدلی، آپ کے پیٹ کا حال دیکھیے. بالکل. دوپہر کے کھانے کو آپ پھر سکپ کریں کیونکہ آپ نے ہیوی میل لیا بریک فاسٹ پہ، اب آپ دوپہر نہیں کھائیں گے. اب سارا دن آپ کو یہ ڈکاریں ستائیں گی کہ آپ نے دن کا آغاز دیکھیے، بہت سارا ٹائم آپ کا 12 گھنٹے سے اوپر آپ کا پیٹ فاسٹنگ میں ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک ہیوی میل لے لیا. اب آپ کا کیا ہوگا؟ یقیناً ایسیڈیٹی ہوگی، ایسیڈیٹی ہوگی. جو یہ کہتے ہیں نا، ایٹ یور بریک فاسٹ لائک اے کنگ، ایٹ یور لنچ لائک اے کوئین اور سم تھنگ، اور ایٹ یور ڈنر لائک اے پور پرسن. یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے. یہ باتیں ترتیب کے خلاف ہیں. دیکھیے آپ کو سارا دن کام کرنا ہے، اس لیے وہ لوگ آپ کے بریک فاسٹ پہ ترجیح دے رہے ہیں تاکہ آپ اتنا بھر پیٹ کھا لیں کہ آپ اتنے وزن ہو جائیں. بہت بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں مچھر کی، کہ مچھر بھی ہم نہیں بنا سکتے، اگر اس کا ایک پر بھی نکل گیا تو ہم اس کو واپس نہیں جوڑ سکتے. مچھر جب کیا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ خون کسی کا پی لیتا ہے تو اب اس کا کیا وقت آتا ہے؟ مرنے کا وقت. اب اس کا مرنے کا وقت آتا ہے، وہ زیادہ اڑان نہیں اڑ سکتا. ویسے ہی جب ہم ہیوی جو فوڈ کھا لے رہے ہیں بریک فاسٹ میں ہی، سارے دن کا ہم سے کام کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ترتیب کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. صبح اٹھے لائٹ لے لیں، دوپہر میں تھوڑا تھک جاتے ہیں کام سے تو اب یہاں پہ تھوڑا میڈیم ہیوی لے لیں. اور رات میں میری نانی کہا کرتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری نانی دادی کے بہت سارے جملے مجھے یاد آتے ہیں، کیونکہ واقع دیکھیے جو میرا گمان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، نیک عورتیں تھیں، نمازی عورتیں تھیں، موحد عورتیں تھیں، توحید پہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بناتے، ان کی مغفرت کرتے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعفی واعف عنہ. جی ہاں، تو وہ کیا کرتی تھی، میں نے انہیں کبھی بڑا لقمہ لیتے نہیں دیکھا، میں نے انہیں کبھی لیٹ سوتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی انہیں دیر سے جگتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے انہیں کبھی اوور ویٹ ہوتے نہیں دیکھا، کبھی ان کی پلیٹ میسڈ اپ میں نے نہیں دیکھی، بھری ہوئی نہیں دیکھی. سب کو کھلاتی تھی، آخر میں کھاتی تھی. بالکل. یا تو پھر سب کو لے کر کھاتی تھی. کبھی میں نے ان کی پلیٹ کو کمرے میں جاتے نہیں دیکھا، کبھی ان کی پلیٹ کو بھری ہوئی نہیں پایا، اور کبھی گندگی مچاتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا. اور آج جو ہم سو کالڈ کلچرڈ لوگ ہیں، گھروں کے حال اپنے اپنے خود
بیان کر دیتے تھے. نانی امی دادی امی کہتی تھی کہ کسی کا اگر دیکھنا ہے سلیقہ تو اس کے 2 گھر کے ایسے کونے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اس کے گھر کا سلیقہ مل جائے گا. ایک تو اس کا دیوان خانہ یعنی ڈرائنگ روم، اور دوسرا اس کا باورچی خانہ یعنی کچن. اگر ڈرائنگ روم جیسا ہے، آپ پوری گھر کی عورت اور اس کے بچے اور اس کے شوہر اور اس کے پورے گھر کے لوگوں کا ذہن پڑھ لے سکتے اس کے ڈرائنگ روم سے. دوسری چیز اس کا کچن، جیسا کچن رہے گا بس وہ عورت بھی اتنے ہی سلیقے کی رہے گی. اور ابھی ایک چیز عورتوں میں دیکھنا ہے تو ان کی ایڑیاں دیکھیں، جتنے صاف ان کے پیر رہیں گے نا. یہ ایسی تو کوئی قرآن سنت سے مجھے دلیل نہیں ملتی، مگر یہ بات بوڑھوں کی ہے، اور بعض وقت بوڑھوں کی بات بھی بہت تجربے کار ہوتی ہے کہ جتنی ایڑیاں صاف رہیں گی ان کی دل بھی اتنے صاف رہیں گے. دل صاف رہیں گے ان کے اخلاق صاف رہیں گے، ان کے کردار صاف رہیں گے، اور اس لیے ایڑیوں سے پہچانی جاتی تھی. ماشاء اللہ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی ہمیں تو گرومنگ سکھائی جا رہی ہے ماشاء اللہ سے. کتنی اچھی پیاری باتیں ہیں ماشاء اللہ. یہ نشست دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ ترتیب کتنی زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں. جی ہاں، ہر چیز آرگنائزڈ اور ہر چیز اپنی جگہ پہ ہی اچھی لگتی ہے. سر کے اوپر پیر کا جوتا نہیں رکھتے، پیر کا جوتا پیر میں ہی پہنا جاتا ہے، تو پیر میں ہی پیر کا جوتا ڈالیں اور سر پہ نہ رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جوتے پہننے کے بھی آداب سکھائے. بالکل، کہ پہلے سیدھا پیر ڈالیں اور پھر بعد میں لیفٹ پیر ڈالیں. مجھے ایک الحمدللہ بات پر ڈاؤٹ ہے کہ لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جوتا لیفٹ پیر سے مطلب لیفٹ پیر سے شروع کرے پہننا اور اس کا سیکنڈ پیر پھر وہ رائٹ پیر میں ڈالے تو وہ غریب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا پیر ہمیشہ جوتے میں ڈالیں، لیفٹ پیر ڈالنے سے غریبی انسان کو لائق ہوتی ہے. یہ ایک حدیث میں ہے، انشاءاللہ آپ کو ریفرنس دوں گی اس کا. اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں ایسی کیا نصیحتیں دینا چاہیں گی جو ہماری زندگی کو ترتیب میں لے کے آ سکے، جو ہماری زندگی کو اچھی بنا سکے؟ جی ہاں، اس کو بھی ہم 4 چیزیں 4 ترتیب میں ہی لیں گے. تو پہلی چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کو وقت کی پابندی کرنا پڑے گا. آپ کو وقت کا پابند رہنا ضروری ہے کہ آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے، وقت کی پابندی کریں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وقت کی پابندی کریں. ہمارا دین اسلام ہمیں اتنی اچھی طریقے سے سکھا رہا ہے کہ وقت پہ ہر چیز کرنا ہے. کیسا؟ دیکھیے، روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایک وقت پہ کھانا ہے، پھر وہ وقت جب تک توڑنے کا نہیں آیا جب تک آپ کو روزہ نہیں کھولنا ہے. چھوڑنا ہے. پھر ہماری نماز ہمیں وقت سکھا رہی ہے بالکل کہ فجر کا وقت جب ہے جب ہی پڑے جائے گی. ظہر کے وقت میں فجر نہیں پڑے جائے گی. بالکل ویسے ہی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ہر وقت میں ہر وقت کی نماز. تہجد آپ ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، اور عشاء فجر میں نہیں پڑھ سکتے. یہ وقت ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے. تو آپ دیکھیے، وقت کی پابندی آپ کو ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو آرگنائزڈ رہنا بہت ضروری ہے. ہر چیز آپ کی جگہ پہ ہو. ایک خاتون خانہ ہونے کے ناطے آپ کی چیز، آپ کے گھر کی چیز، اگر آپ کو نیند میں سے بھی کوئی اٹھا کے پوچھ دیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، ایک سوئی چاہیے، ایک دھاگا چاہیے، تو خاتون خانہ ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سوئی دھاگا کیا ہے. لمحے کے 1000ویں حصے میں آپ نیند میں بولنا آنا چاہیے آپ کو. بالکل کہ آپ نے سوئی کہاں رکھی. یہ تو بہت ہی آرگنائز ہونا چاہیے. آپ کا کچن آرگنائز ہونا چاہیے، آپ کی پینٹری آرگنائز ہونا چاہیے، آپ کا واش روم آرگنائز ہونا چاہیے. اور دیکھیے، ایکسیس بھرنا نہیں ہے زندگی میں. اگر جتنا آپ ایکسیس بھریں گی نا، آپ آرگنائز کبھی نہیں بن سکتی. ہر چیز کو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، نسلیں اور پیڑھیوں کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، آگے پیڑھیوں کو دنیا میں لانے کے لیے بالکل پیچھے کی پیڑھی کو جانا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو آرگنائزڈ ہونا بہت ضروری ہے.
آپ کا کچن آرگنائزڈ، آپ کا روم آرگنائزڈ، آپ کا واش روم آرگنائزڈ، آپ کا بیڈ آرگنائزڈ، آپ کی ہر کیبنٹ آرگنائزڈ، آپ خود آرگنائزڈ. آپ جتنے آرگنائزڈ رہیں گے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اتنا ہی سکون اور چین آئے گا. پھر یہ آپ جب چیزیں بھر لیتی ہیں آپ کی زندگی کے سے ساتھ سکون چلے جائے گا. آپ کی زندگی بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور آپ کا سکون بھی آپ کے ہاتھ سے جاتے رہے گا. کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ آپ نے 6 گلاسز لا لیے ہیں، آپ کے گھر کے استعمال کے لیے کافی ہے. جب آپ کے مہمان آتے ہیں، یوں تو لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. جب مہمان آئے تو ان کے لیے ایک 6 گلاسز الگ رکھے، پھر وہ 6 آپ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ جیسا سیٹس جوڑتی ہیں نا، میرے پاس 6 کے 6 اور سیٹس ہے. اب یہاں پہ آپ کی زندگی میں بے ترتیبی چالو ہو جاتی. جیسے کہ اس میں سے ایک آدھا گلاس پھوٹی، آپ دوسری گلاس لے کر آتی اندر سے. ڈائننگ ٹیبل پہ 4 لوگ ہیں، 4 الگ گلاس میں پھر پانی پینے لگتے ہیں. جیسا آپ ڈنر سیٹس بڑھا لیتی ہیں، ایک اسٹیل کی پلیٹ آ جاتی ہے، کانچ کی پلیٹ آ جاتی ہے، ایک پلاسٹک کی پلیٹ. یہ بے ترتیبی جب شروع ہوتی ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ ایٹ ایز نہیں ہے. ویسے ہی آپ کا کلوزٹ، جب آپ نئے کپڑے لائیں آپ کے 4 پرانے نکالیں، ایک نہیں. ایک نئے کپڑا آنے کے اوپر 4 پرانے آپ نکالے، دیکھیے آپ کا دماغ خود بخود ایٹ ایز رہے گا. جی یہ بات مجھ سے میرے نانا نے کہی تھی کہ اگر آپ کوئی نیا کپڑا لے کے آتے ہیں تو 4 کپڑے کسی کو دے دے یا پھر ہٹا دیں. بڑوں کی باتوں میں حکمت جو رہتی تھی ہم نہیں سمجھ پاتے تھے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب وہ دور چلے جاتے ہیں ہم سے، ان کی ساری باتیں ہمیں دعاؤں کی طرح سامنے آتی ہیں ہمارے. اور یقین مانے یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو ہمیں نہیں آتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے بے ڈنگا پن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. کہیں بیٹھے کھا لے، کہیں بیٹھے سو جائیں، کہیں بیٹھے. اور یہ موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے اس سے بھی زندگی کی ترتیب بہت دور چلے جائے. نماز کا وقت ہوتا ہے، نہیں 5 منٹ کچھ یہ دیکھ لوں، 5 منٹ کے بعد وہ 5 منٹ آتے ہی نہیں ہیں، آپ کی نماز چلے جاتی ہے. اور 5 منٹ دیکھ لوں، 5 منٹ دیکھ لوں، 5 منٹ دیکھ لوں، اب سو جاؤں گی. سوتے سوتے فجر کے عین 5 منٹ کے سامنے نیند آتی ہے. یہ ترتیب ہماری زندگی سے جاتی رہی ہے اور بدسکونیاں ہماری زندگی میں گھر کر رہی ہیں. بہت سارے فون کالز آتے ہیں بچیوں کے، عورتوں کے، بہنوں کے، ایسے فون کالز جو اتنی پریشان ہیں کہ کیسے ہم ہماری زندگی کو واپس ٹریک پہ لائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں کہتی ہوں اللہ کی بندیوں اپنی زندگی میں ترتیب لائیں، آرگنائز بنیں. ہم دیکھیے غلطی کہیں نہ کہیں ہم سے ہی ہو رہی ہے، جو ہم یہ ساری چیزیں ہمیں پیش آ رہی ہیں. بالکل. برتن آپ نے نہیں دھوئے اور پھر آپ کے شوہر پہ چلا رہی ہے. اصل آپ شوہر پہ کیوں چلا رہی ہے نا، کیونکہ کہ آپ نے برتن نہیں دھوئے. فرسٹریشن آپ کو کیا ہے کہ مجھے کام بہت زیادہ ہے. اب آپ کا مزاج چھڑچھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ کام کی وجہ سے. شوہر نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا شوہر نے، مگر آپ کا فرسٹریشن آپ کے شوہر پہ بول رہا ہے. آپ کی الماری جتنی آرگنائز رہیں گی آپ کا دماغ اتنا سکون پہ رہے گا. آپ کا گھر جتنا صاف رہے گا فریش فیلنگ آپ کو اتنی آتے رہے گی. نہا کے آ کے دیکھیے پھر آپ کو گندگی آپ کے گھر کی پسند نہیں آئے گی. اس لیے میری ساری خواتین سے گزارش ہے پہلے گھر کے کام پورے کریں پھر نہانے جائیں، کیونکہ جب آپ نہا کے آئیں گے نا آپ نہانے کے بعد میں بھی فریش فیل نہیں کریں گے، کیوں گھر آپ نے صاف نہیں کیا. تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہر پرانی چیز کو نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ نئی چیزوں کو بولائیں. ہم کیا کرتے ہیں نا عموماً چھجے بنے ہوئے رہتے ہیں. میں تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں پسند ہے کہ جو چھجے بنے ہوئے چھجے کے اوپر ڈال دیں، چھجے کے اوپر ڈال دیں، پرانا جو بھی ہے چھجے پہ ڈالے. ارے اللہ کے بندو، آپ نے نئی چیز کو لا لی، پرانی کسی کو استعمال، آپ کا پرانا بھی لوگوں کے لیے باس نیا ہے کیونکہ کہ نہیں افورڈ کر سکتے. آپ کو ثواب ملے گا کوئی استعمال کرے گا. تو اپنے پرانے کلٹر کو، ویسٹ کو ڈال دیں. جب آپ ایک فون سے سیکھیں، جب آپ کی میموری فل ہو جاتی ہے فون کی تو آپ کو پرانی چیزیں، پرانی فوٹوز، پرانے فائلز ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ ڈیلیٹ نہیں کریں آپ نئے میسیجز فون میں بھی نہیں آتے، پھر ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے نئے چیزیں. بالکل. اور جب اگر آپ زبردستی کے ایس ڈی کارڈ ڈال کے کچھ کرنے چاہتی ہیں آپ کا فون ہینگ ہو جاتا ہے، آپ کے فون کی ویلیو چلے جاتی. تو اس لیے
اور یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ جو فونوں کو کور چڑھاتے ہیں نا، اس سے بھی ایک چیز آپ کی پرسنالٹی کی امیج بہت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ چیز آپ کے استعمال کی ہے، اس کو استعمال کریں، جب یہ خراب ہو جاتا ہے آپ اسے پھینک دیں، دوسرا لائیں۔ کیوں؟ اس کی پرسنالٹی آپ کی اس سے کیوں خراب ہو جا رہی ہے؟ آپ تو یہ کہیں گے میں تو کور میں ڈال کے رکھی۔ آپ نے 50 60 70 80 90 1 لاکھ 1.5 لاکھ، مجھے پتا ہے کہ 18 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا بھی فون آتا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو آپ اتنے لاکھوں روپے ڈال کے پھر آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر پا رہی ہیں، اس کو ایک کور میں رکھ رہی ہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ مجھے رونا آتا ہے ان خواتینوں پر جو اپنے فونوں کو کورز میں رکھتی ہیں اور پھر تھوڑے دن اس کو استعمال کرتی ہیں۔ مرد حضرات تو بھی بہت زیادہ فون چلاتے ہیں، مگر خواتین کے فون تو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، فون کو ٹچ بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ فون خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کور کے لیے فون خریدا تھا؟ دیکھیے آپ کی زندگی یہ ساری چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، بالکل، اور یہ حق ہے۔ آپ ایک موبائل فون جو چند لاکھ کا ہے، چند ہزار کا ہے، اس کو اتنی احتیاط سے رکھ رہے ہیں، اس کے چارجنگ کا خیال، اس کی پاور بینک کا خیال، اس کے پلگز کا خیال، اس کے ایئر فونس کا خیال، اس کی اسکرین کا خیال، اس کے کور کا خیال۔ آپ کا جسم اتنا قیمتی ہے، آپ کی ایک انگلی کا ناخن نکلے آپ کو پتہ چلے، آپ کے پلک جھڑے اللہ نہ کرے آپ کو پتہ چلے، آپ کے جسم کے کوئی حصے میں فالٹ آئے آپ کو پتہ چلے۔ اس کو تو اتنی بد احتیاطی آپ نے، کیونکہ فری میں ملا ہے نا، یہ اتنی بے احتیاطی سے آپ نے اسے رکھا ہے، بالکل ترتیب سے آپ ہٹ گئے۔ آپ رات کو رات نہیں سمجھ رہے، دن کو دن نہیں سمجھ رہے، کھانے کو کھانا نہیں سمجھ رہے، ہر وقت منہ چل رہا ہے، کچھ بھی لیا کیا بھی ڈال دیا کھا لیا، بس ہر چیز بنا دیے، ایک ہی ٹائم پہ ہر چیز چل رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ کبھی نوڈل کے نام پہ کھا لیں، کبھی فرائیڈ رائس کے نام پہ کھا لیں، کبھی سویرے سویرے ہیوی فوڈ کھا لیں، کبھی رات سوتے سوتے اتنے پائے دبا لیں کہ رات میں نیند ہی نہیں آ رہا، دیکھے تو سانس پھول رہی، پھر بعد میں نہیں وہاں جا کے آیا تھا کرونا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے بندے آپ نے کھانا بہت کھا لیا، آپ نے ہیوی فوڈ زیادہ لے لیا۔ کتنی ورائٹی ہے ہماری، پہلے اتنی ورائٹی کا کھانا لیتے ہیں، اتنا کھانا نہیں کھانا ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا دیکھیں گے تو آپ نے ایک میٹ ایک ہی بار کھائی ہے۔ جب آپ نے فش لی تو آپ نے اس کے ساتھ مٹن اور چکن نہیں لیا، آپ نے جب چکن لیا تو اس کے ساتھ میٹ اور فش نہیں لی۔ تو ہم کیا کریں؟ میٹ بھی جبھی، فش بھی جبھی، چکن بھی جبھی، پرانز بھی جبھی، ہر چیز جبھی، پھر اس کے ساتھ آپ نے تھمس اپ ملا لیا، پھر اس کے ساتھ آپ ایریٹڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں، ایریٹڈ ڈرنکس لے کے اس کو نیچے اتارنے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ گھاوا پیتے ہیں، پھر گھاوا پی کے سرد گرم کر لیتے ہیں، پھر سرد گرم ہونے کے بعد میں پان تو ہم نواب ہیں حیدرآباد کے، پان بھی چپتا ہے داڑھ میں، پھر بعد میں ویسی طریقے سے سو جاتے ہیں، ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ بہت باہر نکل جاتا ہے، پیچھے ڈسک مڑ جاتی ہے جس میں سلپ ڈسک کے پرابلمس آتے ہیں، اسپائنل کارڈ کی انجریز ہو جاتی ہے، اندر نوڈیولز پیدا ہو جاتے ہیں، نوڈز آ جاتے ہیں باڈی میں، اتنی ساری کولیسٹرول جم کے آپ کو ہارٹ کے پرابلمس آ جاتے ہیں۔ یہ ساری کیوں؟ کیونکہ ہم نے لائف سٹائل میں ہماری ترتیب فالو نہیں کی۔ اور پھر چوتھی چیز، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پہلی چیز یہ تھی کہ وقت کی پابندی، دوسری چیز آرگنائز رہنا سیکھیے، اور تیسری چیز پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے، اور جب بھی کوئی نئی چیز لائے پرانی چیز کو دور کریں، اور پھر دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جلے کوڑے اونٹے حسد جلن یہ نہ کریں۔ یہ سب میں بڑی زندگی کی ترتیب آپ کی خراب ہو جائے گی اب جب آپ دوسروں کا دیکھنے لگیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فائنینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فراغت نصیب کری، بالکل، تو آپ کی ایک سیٹ آف لائف جی رہے ہیں، مگر ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، بالکل، تو ان کی زندگی میں کیا آزمائشیں پیش آ رہی ہیں آپ کو نہیں پتہ، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا مگر دل کا سکون اور دل کا اطمینان دیا ہے۔ دیکھیے شاید مال میں آپ سے زیادہ نہیں ہوں گے، دوسری چیزوں میں، اولاد میں آپ سے زیادہ ہوں گے، سکون میں آپ سے زیادہ ہوں گے۔ تو دیکھیے ہر کے واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایکویشن بنایا ہے، آپ ان کے شوز میں فٹ ہونے کی کوشش نہ کریں، کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی ہو، ہر چیز میں
الحمدللہ علی کلی حال. کلی حال کہیں. تو ہر چیز میں خوش رہیں، دوسروں کی چیزوں پہ حسد جلن نہیں کریں. ایک تو آپ ان کو بیمار کر دیں گے، دوسرے کڑ کے جل کے آپ خود بیمار ہو جائیں گے. یہ دو چیزیں بھی یاد رکھیں. ہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، مقدر میں جو لکھا ہوا ہے. اگر آپ کے دو ہونٹوں کے بیچ میں بھی ہے چلے جائے تو آپ کے منہ میں نہیں جا سکتا اگر آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے. اور دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہے، اس کے اندر بھی دبی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کو لینے سے کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو بس یہ فیصلے اللہ کے ہیں، چھوڑ دیں اللہ پر، کسی کا دیکھ کر کوڑے نہ. اور پھر پانچویں چیز، اپنی زبان کی پابندی کریں. جب تیر کمان سے نکل گیا بس اب وہ پرایا ہو گیا ہے، وہ واپس اپنی کمان میں اپنی معیار میں نہیں آ سکتا. تو اپنی زبان کے پابند رہے. ایک زبان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں نا کہ قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی. کیوں؟ جما کے میٹھے میٹھے، میٹھی چھری بلینکٹ میں لپٹ کے مار رہے ہیں. یہ پورے جملے ہمارے کہ ایسا پھرائی ان کو بلینکٹ میں لپٹ کے مارتی، شال میں لپٹ کے مارتی، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے بات. ارے انہوں تو میٹھی چھری ہے، زبان ایسی میٹھی ہے پیٹ کا پانی ہلنے نہیں دیتے. یہ سارے ہمارے جملے ہی ہیں نا، یہ سارے غلط ہیں کیونکہ ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی، سیدھی بات، کھری بات. اور دعاؤں میں بھی یہی رہنا چاہیے. آپ کی دعا میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگے حق سمجھ کے. آپ کیا کرتے ہیں معلوم؟ مسکا لگانا، لچھے بازی کرنا، دعا میں کچھ بنا دینا، اس کے واسطے اس کے وسیلے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. آپ کا رب ہے، مانگے، آپ ڈائریکٹ مانگے، جو مانگنا ہے مانگے. اس کے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو دے گا. زبان سیدھی رکھے، منہ اچھا تو ملک اچھا. تو یہ زبان سیدھی رکھے، صاف رکھے، جملوں میں بالکل لچک ہونی نہیں چاہیے. کوئی چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نہیں رکھی جو بتائی نہیں ہے ہمیں. اور پھر تو اگر آپ یہ 5 چیزوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کی زندگی بہت ہی آسانی سے ترتیب کے ساتھ گزرے گی. جب بھی زندگی میں کوئی بھی چیز پائل اپ کرتے ہیں، یاد رکھیں کوئی پائل اپ چیز اچھی نہیں رکھتی. کپڑے آپ کے دھلنے پڑے ہیں واشنگ مشین میں، آپ بولیں گے آج نہیں کل کروں گی، آج نہیں کل کروں گی. آپ یاد رکھیں مہینہ ہو جائے گا پھر آپ وہ کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. پھر جب آپ کو کرنا پڑے گا آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا کیونکہ آپ نے دماغ کو کچرے کا ڈبہ بنا دیا. سویرے کے ناشتے اگر سویرے کے بعد ہی دھو لے تو دوپہر میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر آپ پائل آن کریں گے تو پھر آپ کسی سے دن میں دیکھیں آپ برابر الجھیں گے آپ. تو اس لیے کوئی بھی چیز کو پائل اپ نہیں کریں. اور ایسی بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں جو کسی نے آپ کو ناراض کر دیا، کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اگر آپ کا دل بڑا ہے تو چھوڑ دیں، نہیں بڑا ہے تو آپ پوچھ لیں. پائل اپ مت کیجیے. جو بھی چیز کو آپ پائل اپ کرتے ہیں ناکام کو، بس اس کی خرابی وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے. مثلاً ایک آٹا لے لیں، آٹا آپ نے لگا دیا تھا، گوندھ لیا، روز روٹی ڈال دیتی ہیں، روز روٹی ڈال کے ایک پیڑا بچ گیا آپ رکھ دیتی ہیں، دوسرے دن کے 2 پیڑے بچ گئے اس کے ساتھ رکھیں. نیچے والا آٹا کالا، اس سے اوپر کا تھوڑا، اس سے اوپر کا تھوڑا کر کے آٹا خراب ہو جاتا ہے. یہ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. ہماری زندگی کے چلنے پھرنے میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے زندگیوں میں جھانک کے نصیحتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی میں ہی کتنی ساری چیزیں ہم خود سیکھ سکتے ہیں. دن میں چلنے پھرنے، آٹے سے، زبان سے. ابھی بقرعید گزری، زبان دیکھیے، زبان تو پکائے ہوں گے نا، زبان کا میٹھا سالن بہت مشہور ہے، زبان کی نہاری بہت مشہور ہے. تو کاٹی ہوں گی نا، ہاتھ سے دھوئی ہوں گی نا، کیسے پھسلتی ہے ہاتھ سے، کیسے پھسلتی ہے. یہی زبان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتیں ایسی نہ بتا دوں جس کی ضمانت اگر تم مجھے دے دو گے تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں گا. جس کی حفاظت اگر تم کر لو گے تو جنت کی ضمانت تمہاری ہے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ دونوں چیزیں بس. ایک وہ ہے جو 2 ہونٹوں کے بیچ میں ہے، ایک وہ ہے جو 2 پیروں کے بیچ میں ہے. یعنی آپ کی زبان اور آپ کی شرمگاہ، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لیے، ملک آپ نے فتح کر لیا. بہت بڑی بات ہے. عشاء کی نماز سے بھی دیکھیں آپ، عشاء کی نماز میں بعض وقت کیا ہوتا ہے، اب پڑھوں جب پڑھوں، اب پڑھوں جب پڑھوں میں 12 بج جاتے ہیں.
تہجد کا ٹائم آ جاتا ہے. وہی خواتین جو مغرب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، ذکر کرنے لگ جاتی ہے، تو وہیں عشاء کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں عشاء پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. سمجھدار خواتین یہ کرتی ہیں، نمازوں کو پائل اپ نہیں کرتی. ویسے ہی ہمارے روزے جو قضا ہو جاتے ہیں، ٹائم سے پہلے آپ ادا کر دیں، شوال کے بعد میں ہی آپ رہنا شروع کر دیں. رمضان کی عید ہو گئی، شوال کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، آپ پائل اپ نہیں کریں گے. اور ہر پائل اپ جو چیز ہوتی ہے نا، بعد میں تکلیف ضرور پہنچاتی ہے، چاہے وہ مادی چیز ہو یا غیر مادی چیز ہو، تکلیف ضرور پہنچاتی ہے. آپ نے جھاڑو نہیں دی، مزید کچرا بڑھتے جائے گا. آپ نے پتھروں کو معاف نہیں کیا، مزید آپ کے پتھرے کالے ہوتے، نقصان ہی ملے گا، آپ کو فائدہ نہیں ہے. اور ایک اتنی چھوٹی مثال ایک پیپر کی، اس سے چھوٹی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پیپر ہے، اگر آپ وہ پیپر کو کرش کر دیں، اب آپ اس کی ویلیو لیں، کیا رہے گی وہ ویلیو؟ آپ ایک صاف پیپر ہے، کتنا خوبصورت لگے گا، اس پہ لکھنے کو آپ کا دل مچلے گا، لکھنے کے لیے آپ کا ہاتھ بڑھے گا، خالی آپ اس کے اوپر اپنے سائن کر کے، آٹوگراف کر کے، نام لکھ کے، کچھ کیلیگرافی کرنے کے واسطے سوچیں گے. مگر اگر وہی پیپر کو آپ اپنے ہاتھ سے کرش کر دیں، اس کی ویلیو کتنی ہوگی؟ کتنی ویلیو؟ 1 منٹ میں. بس انسان کی وہی ہے، جب تلک اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی سلوٹ نہیں ہے تو بس وہ بہترین انسان ہے آپ کی نظر میں. جیسا ہی اس میں کوئی سلوٹ پڑ جائے، بس ختم، وہاں سے ہر چیز شروع. ویسے ہی اپنے کردار پہ سلوٹ آنے نہ دیں. ایک پیپر کی جو ویلیو خراب ہو جاتی، ترتیب ہٹ جاتی ہے اس کی. آپ پورے A4 سائز کے ایک 50 کی شیٹ ایک جگہ رکھیں، آپ بیچ میں پھر وہ پیپر کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. علانیہ وہ پورے پیپرز بھی خراب ہو جائیں گے، ان کا لک بھی خراب ہو جائے گا، اور وہ پیپر کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے گا بھی نہیں. تو بہت ہی چھوٹی مثال بتائی میں نے، مگر بہت ہی سبق آموز ہے. اور پھر یہی ساری چیزیں ترتیب میں ہو تو ہماری زندگی میں خوبصورتی لاتی ہے. تو شروع میں ہم نے پیدائش کے بارے میں بات کیا تھا، پچھلی پیڑھیوں کو بھی دیکھ لیا، بچوں کو اسکول تک بھی بھیج دیا، انہیں یونیورسٹیز تک بھی بھیج دیا، انہیں کالج میں پڑھا کر ایک انسان بھی بنا دیا. اب یہ بات ہے، یہاں پہ ترتیب ہم نے فالو کی، ہماری زندگی اسموتھلی چلتی ہے. مگر بہت ساری ترتیبیں ہم نے ایسی چھوڑ دی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ پھر ادھر کے. کیا ہے سب میں؟ بہترین ترتیب یہ تھی کہ جیسے ہی بچی بالغ ہو، اس کی شادی کر دیں، اس کا نکاح کر دیں. بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں. مگر ہم نے ترتیب یہاں پہ بھی ہٹا دی. معاشی تنگی کا آج دیکھیے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کون بزنس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کون زیادہ کمانا نہیں چاہتا، کون زیادہ پیسے حاصل کرنا نہیں چاہتا، تو آپ میں سے کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پسند ہے. مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم یہ کرو، میں تمہیں پیسے دوں گا، مگر کوئی وہ نہیں کرنا چاہ رہا. ترتیب کو ہم نے بہت کپا کر دیا. ترتیب کو جو ہم نے ہٹا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں فرمایا، وَانْكِحُوا أَيَّامَ مِنْكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کے، عورتوں کے، مردوں کے نکاح کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کے پاس معاشی تنگی ہوگی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. تو ہم نے اسے بھی کیا کہا؟ پہلے سٹینڈ ہونا ہے، اس کے بعد میں شادی ہونا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج بے حیائی عام، فری سیکس عام، اور LGBT عام، لیو ان ریلیشن شپس عام. بچیوں کو شادی کرنا پسند نہیں ہے، بچوں کو شادی کرنا پسند نہیں ہے. بس کیا ہے، جو شادی سے پہلے خیر غلط کاموں میں ملوث ہو جا رہے ہیں، اب اس کے بعد میں شادی کس کو پسند آئے گی؟ جو مزے شادی کے بعد کے تھے، شادی کے پہلے سب ہو جا رہے ہیں، اب کس کو شادی پسند آئے گی؟ ترتیب ہم نے خراب کر دی، دنیا کا نظام ہم نے خراب کر دیا. آج ایسی بیماریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ملوث کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ ہم بالکل تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ کوئی سکون نہیں ہے. نماز کے سجدے
مارتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی، تلاوت ہو رہی، قرآن ہو رہی، مگر سکون نہیں آ رہا ہے دلوں کو. سوچئے کیوں؟ کیونکہ ہم خود صرف قرآن کو تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے، اٹھا کے رکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اس لیے رکھے ہیں گھر میں، مگر عمل اس پہ بالکل ہمارا نہیں ہو رہا. تو بات کافی لمبی ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ ٹاپک میرے ذہن میں کیوں آئی، یہ ساری چیزیں ترتیب کے حوالے آئے. آپ نے بتایا تھا کہ یہ سال کا جو حج تھا وہ کیسا ترتیب میں ہوا تھا. جی ہاں، حج کا جو دیکھا تھا ہم نے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا لائیو حج کیسے ہوا یہاں پہ. 2020 حج تو ایک تاریخی حج ہوگا کہ دیکھیے ترتیب میں خوبصورتی. جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، لائن سے کیسا وہ حجاج کو لے جا رہے تھے. بالکل. مردوں کی لائن الگ، عورتوں کی لائن الگ. مردوں کے لیڈر الگ، عورتوں کے لیڈر الگ. مردوں کے بسز الگ، عورتوں کے بسز الگ. مردوں کے کمرے الگ، عورتوں کے کمرے الگ. بالکل ہر چیز ترتیب میں. دیکھیے ایک لائن میں، ایک فلو میں کیا خوبصورت نظارے تھے، کیا خوبصورت منظر تھا. کوئی کسی کو آ کے ڈمپ نہیں کر دے رہا تھا، کوئی کسی کے اندر جا کے گھس نہیں جا رہا تھا، کوئی کسی کے پیر پہ پیر نہیں چڑھا رہا تھا، کوئی اپنے بازو سے کسی کو دھکا نہیں دے رہا تھا. ایک سین ہم نے یہ سال ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے. کتنی اچھی طریقے سے دیکھیں، ایک لیڈر ہے وہ جھنڈا بتاتے آگے جا رہا تھا، پیچھے سب آ رہے ہیں. کیا سکھائے حج 2020 ہمیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بغیر بلاوے کے کوئی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا. جس کا بلاوا ہے وہی وہاں پہ آئے گا، اور آئے بعد میں وہاں پہ جو ترتیب مینٹین کرے گا. آج ساری دنیا بیٹھ کے پھر ایسے دیکھے گی وہ نظارہ. کتنا سکون دکھ رہا تھا. عرفات پہ بھی آپ جب دیکھیں وہ پہاڑ پہ کتنی پیار سے دیکھیں، دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے. یقیناً وہ فیلنگ آ رہی تھی، اتنی خوبصورت فیلنگ آ رہی تھی. جب ہم نے ان سے بات کیا وہ لوگوں سے، تو جب وہ تو گفتگو میں نے شیئر بھی کی ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ فیلنگ الگ ہی ہے کہ جو پھر ان لوگوں کے ساتھ پروٹوکول ہوا، جو ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو تحفے دیے گئے، جو ان لوگوں کی عزت افزائی ہوئی، پھر جو وہ لوگوں کے ساتھ جو مسئلے پیش آئے کہ جیسا کہ حج یہ سال 2020 فری تھا، ان لوگوں نے پیسے جمع کر کے رکھے تھے. دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں نا پیسے جمائیں گے، پھر لڑکی کی شادی کریں گے، پھر لڑکے کی پڑھائی کریں گے، پھر بعد میں گھر بنائیں گے، پھر بعد میں 1 2 3 گاڑیاں گھر کے باہر آ جائیں گے. اب بڈھے لٹکتے بابے ڈنڈا پکڑ کے حج کو جائیں گے. نہیں، اس کے واسطے بلاوا آنا ہے. پہلے چاہ. انگلش میں ایک پروورب ہے کہ where there is a will there is a way. آپ کے دل میں اگر چاہ تو اللہ راہ ضرور بنائے گا. پہلے چاہت کیجئے حج کو جانے کی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بنائے گا. دیکھیے یہ لوگ کتنی چاہ کرے، اور راستہ کرونا وائرس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. حج 2020 میں اتنے پیارے سبق ہے، جس میں سے سب میں بڑا سبق یہ ہے کہ ترتیب. اور ترتیب میں خوبصورتی ہے، ڈسپلن، اسٹریٹ لائنز، سادگی. کم سامان میں ان لوگوں نے حج کیا. ہم بھر بھر کے جاتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی 4 5 دن تو یہ حجاج وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کم کپڑوں میں، کم خرچ میں، سادگی میں. کتنی پیاری طریقے سے انہوں نے حج کیا، اور ساری دنیا میں ایک مثال چھوڑ دی انہوں نے کہ چاہے دنیا میں کوئی آفت بھی آ جائے، مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور بہت ہی بہترین چیز یہ سیکھی کہ صبر کرنا ہے. یہ لوگ صبر کر رہے تھے، ایک اشارے پہ کہ یہ طواف نہیں کر رہے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے، یہ صبر کر رہے تھے. پہلے عورتیں سامنے ٹھہری. اور اس میں یہ بھی ایک چیز سکھایا ہے کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام میں انجسٹس ہے عورتوں کے ساتھ. اتنی جسٹس تو کوئی دین نہیں کرتا ہوگا. عورتوں کو انہوں نے فرسٹ پریفرنس دیا، کعبے کے بہت قریب ٹھہرائے، بالکل چھوٹے راؤنڈز آئے تاکہ عورت تھک نہ جائے. بالکل. اور فرسٹ صفا مروہ میں جانے والی بھی عورتیں ہی تھیں. آدمیوں کو روک دیا گیا، آدمی بعد میں آئے، عورت پہلے گئی. یہ آپ جب جائیں گے، آپ جب دیکھیں گے. اور ان کے تحفوں میں جو چیز کیا سکھائی ہمیں کہ کس کی بھی ہو مہمان نوازی کیسے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کو بلا کے مہمان نوازی کیسے کرتا ہے، وہ چیز سکھائی. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بھی ہوا ہوگا حج کو جانے کا، عمرے کو جانے کا
ارادہ بھی ہوگا، آپ جا کے بھی آئے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو لے جائیں، جب آپ کو آمین۔ پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی قدردانی کرتا ہے۔ بالکل ضعیف الرحمن چپ نہیں بنا کے بلاتا ہے، ہم اللہ کے مہمان چپ نہیں بن کے جاتے ہیں۔ یا یقیناً ہمارا رب واقعی قدردان ہے کہ جو تحفے ان کو ملے ہیں، وہ تحفوں میں کیا تھا؟ میٹھا، مہمان نوازی کے بہت بہترین چیزیں، اعلیٰ سطح پہ مہمان نوازی کی گئی ہے۔ میٹھا کھلایا، چاکلیٹس دیے گئے، کھجور دیے گئے، اور بھاری بیگز دیے گئے، پرسز دیے گئے۔ دیکھیے، تحفہ دینے والے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے تحفہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں سیکھی ہم نے اس میں، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو، چاہے وہ تحفہ بڑا ہو، دینے والے کے دل پہ معنی رکھتا ہے، اس کا دل کیسا ہے وہ معنی رکھتا ہے، اور سامنے وہ کس کو دے رہا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو نہیں ہو سکتی ہے نا کہ حجاج کو بلائے، ضعیف الرحمن آئے، ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھما دیے، جاؤ یہاں سے نکلو، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر چیز، زندگی کے سلیقے، زندگی کے طریقے، تحفے دینے کے آداب، مہمان نوازی کے آداب، اور چلنے پھرنے کے آداب، رہنے کے آداب، سیگریگیشن کے آداب، ڈسپلن کے آداب، کھانے پینے کے آداب، ہر چیز سکھا۔ حج 2020 ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم ہماری زندگیوں کو اب بدلیں، اب ڈسپلن میں آئے۔ ساری دنیا تعریف کر رہی تھی کہ KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ نے کیسا فیصلہ لیا ہے، بہترین فیصلہ لیا، اور کتنی اچھی طریقے سے حج ہوا۔ مشکل میں بھی کام کر سکتے ہیں احسن طریقے سے، یہ حج 2020 نے سکھایا۔ ہر چیز آپ ایک ایک دن کا ایک ایک ویڈیو نکالیں، ٹائم ویسٹ مت کیجیے، نکالیں اور سیکھیں کہ میں نے اس سے کیا سیکھا۔ 5 ذی الحجہ سے میں نے کیا سیکھا، 6 سے کیا سیکھا، 7 سے کیا سیکھا، 8 سے کیا سیکھا۔ آپ وہاں نہیں بھی تھے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے پرسوں بکرے کاٹے، آپ نے ذبح کیا جانور، آپ اس سے دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ اپنے اپنے گھروں میں گوشت کھا رہے ہوں گے، وہ گوشت سے آپ دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ پائے سے سیکھ سکتے ہیں، چربی سے سیکھ سکتے ہیں، چکنے سے سیکھ سکتے ہیں، زبان سے سیکھ سکتے ہیں، دل سے سیکھتے ہیں۔ جب دل کاٹیں، ہاتھ میں لے کے دیکھیں میرا بھی دل ایسا ہے، کلیجی کاٹیں، دیکھیں کہ کیسی وہ ہے۔ تو ہر چیز سے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی اشیاء سے زندگی میں انسان سیکھ سکتا ہے، اور سیکھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ سمرانہ صاحبہ، آپ نے بہت بہترین انداز سے اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں ترتیب کا مطلب سمجھایا، ترتیب ہماری زندگی میں ہم کیسی طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں، اچھی ترتیب کیا ہے، اور ترتیب اگر ہماری خراب ہو گئی تو کیا ہوگا۔ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھایا۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ترتیب اصل میں کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ ساری نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ اب آپ سے اجازت لیتی ہوں، آپ کی ہوسٹ بنت باسط۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی دلچسپ نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ نیچے کے کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے، اور اگر آپ کو اس ٹاپک کے تعلق کوئی سوال ہے، آپ نیچے اپنا سوال لکھ دیجیے، اور فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب
كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا